کبھی آپ نے رات کو آسمان دیکھ کر سوچا ہے کہ یہ کتنا بڑا ہے؟ یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ نہ ختم ہونے والے فاصلے۔ سچ کہوں تو میرا دماغ تو یہ سوچ کے ہی گھوم جاتا ہے۔ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلے ہیں، اور اس سفر میں ہمارا گائیڈ ہے پیٹرک مور کی مشہور کتاب ایٹلس آف دی یونیورس۔ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان بڑے بڑے ذہن کو چکرا دینے والے تصورات کو آسان زبان میں سمجھ سکیں۔ اور یہ ایک بہترین گائیڈ ہے۔ یہ کتاب ہمیں صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا ہے، بلکہ یہ بھی سمجھاتی ہے کہ ہم یہ سب کیسے جانتے ہیں۔ یہ ہمیں زمین پر ہمارے قدموں کے نیچے موجود حقیقت سے لے کر کائنات کے ان کناروں تک لے جاتی ہے جہاں سے آنے والی روشنی نے ابھی اپنا سفر شروع ہی کیا ہوگا۔ واہ! یہ ایک ناقابل یقین سفر ہے۔ تو پھر اس سفر کا آغاز سب سے بنیادی چیز سے کرتے ہیں جو ہم سب نے تجربہ کیا ہے۔ ایک صاف اندھیری رات جب شہر کی روشنیوں سے دور ہوں تو آسمان ستاروں سے بھرا نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان گنت ہیرے بکھرے ہوئے ہوں۔ لیکن حقیقت میں ہم اپنی آنکھوں سے کتنے ستارے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہمیشہ لوگوں کو حیران کرتا ہے۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ بہترین حالات میں بھی انسانی آنکھ ایک وقت میں آسمان کے ایک حصے میں صرف 2500 کے قریب ستارے دیکھ سکتی ہے۔ صرف 2500؟ جی، اگر پوری زمین سے دیکھا جائے تو یہ تعداد 9000 کے قریب بنتی ہے، لیکن ایک جگہ سے ایک وقت میں چند ہزار ہی ممکن ہے۔ یہ تو بہت کم لگتا ہے، مجھے تو ہمیشہ لاکھوں کا گمان ہوتا تھا۔ بالکل، اور یہی ہماری حیثیت کا دھوکہ ہے۔ لیکن یہیں سے کہانی دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ دیکھیے، 1610 تک تقریباً سب یہی سمجھتے تھے کہ جو آنکھ سے دکھتا ہے بس وہی کائنات ہے۔ پھر گیلیلیو نے اپنی بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی دوربین آسمان کی طرف کی۔ جب اس نے اسے ملکی وے یعنی ہماری کہکشاں کی طرف گھمایا، جو ہمیں آسمان پر ایک دھندلی سی پٹی کی طرح نظر آتی ہے، جی، تو اس نے دیکھا کہ وہ کوئی بادل یا دھند نہیں ہے، بلکہ وہ ستاروں سے بھری ہوئی تھی۔ ان گنت ستاروں سے۔ وہ ایک انقلابی لمحہ تھا۔ انسانیت کو پہلی بار احساس ہوا کہ ہماری نظروں سے اوجھل ایک پوری کائنات موجود ہے جو ہمارے تصور سے کہیں زیادہ وسیع اور بھری ہوئی ہے۔ گیلیلیو نے ہمیں بتایا کہ ہماری آنکھیں ہمیں پوری کہانی نہیں دکھا رہی تھیں۔ اور یہ تو صرف ایک چھوٹی سی دوربین تھی۔ آج ہمارے پاس ہبل جیسی خلائی دوربینیں ہیں۔ تو جب سائنسدان قابل مشاہدہ کائنات یا آبزرویبل یونیورس کی بات کرتے ہیں تو کیا اس کا مطلب وہ سب کچھ ہے جو ہبل دیکھ سکتی ہے؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ قابل مشاہدہ کائنات کا تعلق ہماری ٹیکنالوجی کی حد سے زیادہ وقت کی حد سے ہے۔ یوں سمجھیں کہ کائنات کی عمر تقریباً 13.8 ارب سال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف ان اجسام کو دیکھ سکتے ہیں جن کی روشنی کو ہم تک پہنچنے کے لیے 13.8 ارب سال یا اس سے کم کا وقت ملا ہو۔ ایک منٹ، تو یہ فاصلے کی حد نہیں بلکہ وقت کی حد ہے۔ اگر کوئی کہکشاں ہم سے 15 ارب نوری سال دور ہو تو چاہے ہمارے پاس کتنی بھی طاقتور دوربین کیوں نہ ہو، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس کی روشنی ابھی تک ہم تک پہنچی ہی نہیں۔ بالکل یہی نقطہ ہے، اور اس کا ایک بہت ہی دلچسپ نتیجہ نکلتا ہے۔ جب ہم کائنات میں بہت دور دیکھتے ہیں تو ہم اصل میں ماضی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ہم چیزوں کو ویسا نہیں دیکھتے جیسی وہ آج ہیں، بلکہ ویسا دیکھتے ہیں جیسی وہ اس وقت تھیں جب ان سے روشنی نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ یہ تو ٹائم مشین کی طرح ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی ٹائم مشین۔ کتاب میں کویزارز کی ایک شاندار مثال دی گئی ہے۔ یہ انتہائی روشن اجسام ہیں جو دراصل بہت بڑی کہکشاؤں کے مرکز میں موجود بلیک ہولز ہیں۔ یہ اتنے دور ہیں کہ ان کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں 12 سے 13 ارب سال لگے۔ 12 سے 13 ارب سال؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ جب ہم آج ایک کویزار کو دیکھتے ہیں تو ہم اسے اس حالت میں دیکھ رہے ہیں جب کائنات صرف 1 یا 2 ارب سال پرانی تھی۔ یعنی یہ کائنات کی بچپن کی تصویریں دیکھنے جیسا ہے۔ بالکل۔ واہ، یہ خیالی حیرت انگیز ہے۔ لیکن یہ اربوں سال کا فاصلہ، میرا دماغ یہ سوچ کر ہی گھوم جاتا ہے۔ اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ کلومیٹر یا میل جیسی اکائیاں بے معنی ہو جائیں تو سائنسدان انہیں ناپتے کیسے ہیں؟ کوئی کائناتی فیتہ تو نہیں ہے، لیکن ان کے پاس جیومیٹری ہے۔ قریب کے ستاروں کے لیے وہ ایک بہت ہوشیار طریقہ استعمال کرتے ہیں جسے پیرالیکس کہتے ہیں۔ پیرالیکس؟ جی، یہ بہت آسان ہے۔
اپنا انگوٹھا اپنے چہرے کے سامنے رکھیں. پہلے ایک آنکھ بند کر کے دیکھیں، پھر دوسری. اچھا. آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا انگوٹھا پیچھے کے منظر کے مقابلے میں ہل رہا ہے نا؟ ہاں بالکل. سائنسدان بالکل یہی کرتے ہیں، لیکن بہت بڑے پیمانے پر. وہ زمین کے مدار کو اپنی 2 آنکھوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں. وہ جنوری میں ایک ستارے کی پوزیشن نوٹ کرتے ہیں، اور پھر 6 مہینے بعد جولائی میں جب زمین سورج کے گرد چکر کاٹ کر اپنے مدار کی دوسری طرف پہنچ جاتی ہے. اچھا. تو قریب کے ستارے دور کے ستاروں کے پس منظر میں تھوڑا سا ہلے ہوئے نظر آتے ہیں. اس معمولی سی تبدیلی کو ناپ کر وہ ترکونمتی یعنی ٹریگنومیٹری کی مدد سے ستارے کا فاصلہ معلوم کر لیتے ہیں. اچھا، یہ پیرالیکس والا طریقہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی ستارہ بہت ہی زیادہ دور ہو تو زمین کے مدار کی حرکت سے اس کی پوزیشن میں تبدیلی اتنی معمولی ہوگی کہ ہم اسے محسوس ہی نہیں کر پائیں گے. کیا ایسا ہی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا. پیرالیکس کا طریقہ صرف چند ہزار نوری سال دور ستاروں تک ہی کارآمد ہے. اس سے آگے کے فاصلوں کے لیے وہ تبدیلی اتنی کم ہوتی ہے کہ اسے ناپنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. یہیں پر ہمیں ایک نئی اکائی کی ضرورت پڑی. اور وہ ہے نوری سال یعنی لائٹ ایئر. بالکل. اکثر لوگ اس کے نام کی وجہ سے اسے وقت کا پیمانہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ فاصلے کا پیمانہ ہے. یوں سمجھیں کہ اگر آپ کو کراچی سے نیو یارک کا فاصلہ ناپنا ہو تو آپ اسے میٹروں میں نہیں بتائیں گے. وہ عدد بہت بڑا اور غیر عملی ہو جائے گا. صحیح. نوری سال بالکل اسی طرح کائناتی فاصلوں کے لیے ایک بڑی موضوع اکائی ہے. یہ وہ فاصلہ ہے جو روشنی کا ایک فوٹون ایک سال میں خلا میں طے کرتا ہے. اور یہ کتنا ہوتا ہے کلومیٹرز میں؟ تقریباً 95 خرب کلومیٹر. 95 خرب کلومیٹر. یہ عدد ہی اپنے آپ میں ناقابل تصور ہے. اسے کسی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے؟ کتاب میں کچھ بہترین مثالیں ہیں. ہمارا قریب ترین پڑوسی ستارہ پروکسیما سینٹوری ہم سے تقریباً 4.2 نوری سال دور ہے. مطلب وہاں سے روشنی کو ہم تک پہنچنے میں 4.25 سال لگتے ہیں. جی بالکل. اور ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تقریباً 1,00,000 نوری سال چوڑی ہے. 1,00,000 نوری سال! یعنی اگر ہم کہکشاں کے ایک سرے سے روشنی کی رفتار سے سفر شروع کریں تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں 1,00,000 سال لگ جائیں گے. یہ تو دیوانگی ہے. اور ابھی تو ہم نے اپنی کہکشاں سے باہر قدم بھی نہیں رکھا. ہماری قریب ترین بڑی پڑوسی کہکشاں اینڈرومیڈا ہم سے تقریباً 25,00,000 نوری سال دور ہے. 25,00,000! جی. یہ وہ پہلا موقع ہے جب پیمانہ واقعی انسانی سمجھ سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے پیمانے کو سمجھ لیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس ناقابل تصور حد تک وسیع تصویر میں ہم یعنی ہمارا نظام شمسی کہاں فٹ ہوتا ہے؟ کیا ہم اس کائناتی شہر کے مرکز میں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. پیٹرک مور کی کتاب واضح کرتی ہے کہ ہمارا نظام شمسی ملکی وے کہکشاں کے مرکز سے بہت دور اس کے ایک چکردار بازو میں واقع ہے. ایک بازو میں؟ جی، جسے اورائن عام کہتے ہیں. ہم مرکز سے تقریباً 27,000 نوری سال کے فاصلے پر ہیں. تو ہم کائنات کے مرکز میں تو کیا اپنی گیلیکسی کے مرکز میں بھی نہیں ہے. ہم تو جیسے کسی بہت بڑے کائناتی شہر کے ایک دور دراز مضافاتی علاقے میں رہتے ہیں. ایک بہترین تشبیہ ہے. اور یہ مضافاتی علاقہ بھی تنہا نہیں ہے. ہماری کہکشاں ملکی وے، اینڈرومیڈا اور تقریباً 50 سے 60 دیگر چھوٹی کہکشاؤں کے ساتھ مل کر ایک گروہ بناتی ہے. اچھا. اس گروہ کو مقامی گروہ یا لوکل گروپ کہا جاتا ہے. یہ تمام کہکشائیں کشش ثقل کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. ایک منٹ، یہاں مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. آپ نے پہلے کہا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے اور تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، تو پھر ہمارا یہ مقامی گروہ کشش ثقل کی وجہ سے ایک ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے؟ کیا یہ کائنات کے پھیلاؤ کے اصول کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ ایک بہت گہرا اور اہم سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ کائنات 2 قوتوں کے درمیان ایک جنگ کا میدان ہے. ایک طرف کائنات کے پھیلاؤ کی قوت ہے جو ہر چیز کو ایک دوسرے سے دور دھکیل رہی ہے. صحیح. اور دوسری طرف کشش ثقل کی قوت ہے جو چیزوں کو ایک ساتھ کھینچ رہی ہے. مقامی سطح پر جیسے ہمارے مقامی گروہ کے اندر کہکشاؤں کے درمیان کشش ثقل اتنی مضبوط ہے کہ وہ پھیلاؤ کی قوت پر غالب آ جاتی ہے. اچھا، تو مقامی طور پر کشش ثقل جیت جاتی ہے.
بالکل। اس لیے ہمارے مقامی گروہ کی کہکشائیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ در حقیقت اینڈرومیڈا کہکشاں ہم سے دور نہیں جا رہی، بلکہ تقریباً 110 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ہماری طرف آ رہی ہے۔ کیا ہماری طرف؟ جی، اور تقریباً 4 ارب سال بعد یہ ہماری ملکی وے سے ٹکرا جائے گی۔ یہ تو ایک بہت بڑی خبر ہے۔ لیکن جب ہم اپنے مقامی گروہ سے باہر دیکھتے ہیں تو بڑے پیمانے پر پھیلاؤ کی قوت جیت جاتی ہے۔ یہی وہ چیز تھی جو ایڈوین ہبل نے 1920 کی دہائی میں دریافت کی۔ انہوں نے دیکھا کہ دور دراز کہکشاؤں کے جھرمٹ، جنہیں کلسٹرز کہتے ہیں، ہم سے دور بھاگ رہے ہیں، اور جو جھرمٹ جتنا زیادہ دور تھا وہ اتنی ہی تیزی سے دور جا رہا تھا۔ یہی کائنات کے پھیلنے کا پہلا ٹھوس ثبوت تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا محلہ یعنی مقامی گروہ کشش ثقل کی وجہ سے اکٹھا ہے، لیکن یہ محلہ خود کائنات کے دوسرے محلوں سے دور جا رہا ہے۔ یہ ناقابل یقین ہے۔ یعنی ہم ایک ستارے کے گرد گھومنے والے ایک چھوٹے سے سیارے پر بیٹھے ہیں جو ایک ایسی کہکشاں کے کونے میں ہے جس میں اربوں ستارے ہیں، اور وہ کہکشاں خود اربوں کہکشاؤں کے سمندر میں ایک قطرہ ہے۔ یہ احساس بے وقت خوفناک بھی ہے اور حیرت انگیز بھی۔ یہی اس علم کی خوبصورتی ہے۔ یہ ہمیں ہماری حقیقی حیثیت سے روشناس کرواتا ہے۔ اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو چند اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی، ہماری کائنات کی حد ہماری ٹیکنالوجی نہیں بلکہ روشنی کی رفتار اور کائنات کی عمر طے کرتی ہے۔ صحیح۔ دوسری، ہم نوری سال جیسی اکائیاں ان وسیع فاصلوں کو سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ہمارے زمینی تجربات سے بالکل مختلف ہیں۔ اور تیسری، کائنات بے ترتیب نہیں بلکہ ایک منظم ساخت رکھتی ہے۔ سیاروں سے نظام شمسی، پھر کہکشاؤں کے مقامی گروہ، اور پھر ان سے بھی بڑے جھرمٹ اور سپر کلسٹرز۔ یہ سب جاننے کے بعد ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے جو شاید اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ کتاب میں ماورائے ارضی زندگی کی تلاش اور ہزاروں بیرونی سیاروں یعنی ایکسو پلینٹس کی دریافت کا بھی ذکر ہے۔ جس ناقابل تصور پیمانے اور کہکشاؤں کی تعداد پر ہم نے ابھی بات کی ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا ریاضیاتی امکان کیا ہے کہ ہم اس کائنات میں واقعی تنہا ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو اس تمام علم کو معنی دیتا ہے۔ جب ہم ان اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں، ہماری کہکشاں میں 200 سے 400 ارب ستارے اور قابل مشاہدہ کائنات میں تقریباً 2 خرب کہکشائیں۔ 2 خرب؟ جی، تو ریاضیاتی طور پر تو یہ تقریباً ناممکن لگتا ہے کہ زندگی صرف زمین پر ہی پنپی ہو۔ امکانات بہت زیادہ ہیں کہ کہیں اور بھی زندگی موجود ہو، لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا، ان جگہوں کے درمیان فاصلے ہزاروں اور لاکھوں نوری سالوں میں ہیں۔ یہ فاصلے ناقابل تصور حد تک وسیع ہیں۔ تو شاید ہم تنہا نہیں ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے سے بہت بہت دور ضرور ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تنہائی ہی کائنات کا سب سے بڑا سبق ہو۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص سفر پر نکل رہے ہیں، اپنے ہی کائناتی گھر کا سفر، نظام شمسی کا۔ جی بالکل، نظام شمسی۔ لیکن یہ وہ اسکول کی کتابوں والا ایک خشک سبق نہیں ہونے والا ہے نا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہم پیٹرک مور کی کتاب ایٹلس آف دی یونیورس کی روشنی میں بات کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف سیاروں کی گنتی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اس سے آپ ایک بہت بڑے، ایک قدیم خاندان کی کہانی سمجھیں۔ ایک ایسا خاندان جو تقریباً آپ کہیں 4.6 ارب سال پہلے گیس اور دھول کے ایک بادل سے بنا تھا۔ واہ، 4.6 ارب سال! جی، اور آج ہم اس خاندان کے ہر فرد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، سورج سے لے کر اس کے کناروں پر چھپی برفیلی چٹانوں تک۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروعات اس خاندان کے سربراہ سے ہی کرتے ہیں، سورج سے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ یہ صرف ایک روشنی کا گولہ نہیں ہے، یہ تو جیسے پورے محلے کا باس ہے۔ ہاں، باس سے بھی شاید بڑھ کر۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پورے نظام شمسی کی جو کل کمیت ہے نا، یعنی سارا مادہ، اس کا 99.8% صرف اور صرف سورج ہے۔ 99.8%؟ جی۔ تو باقی سب کچھ، سیارے، چاند، سب ملا کر؟ وہ سب ملا کر 0.2% ہیں۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ بالکل، اور اسی بے پناہ کمیت کی وجہ سے اس کی کشش ثقل اتنی طاقتور ہے کہ ہر چیز کو، ہر سیارے کو اپنے مدار میں جکڑے رکھتی ہے، ورنہ وہ سب خلا میں کہیں گم ہو جاتے، آوارہ گولیوں کی طرح بھٹک رہے ہوتے۔
تو یہ صرف کشش ثقل کا مرکز نہیں، یہ توانائی کا بھی واحد ذریعہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو کتاب میں ایک بہت دلچسپ تقسیم کی گئی ہے۔ سیاروں کو 2 بالکل الگ گروہوں میں بانٹا گیا ہے۔ مجھے یہ تشبیہ بہت اچھی لگی کہ جیسے ایک شہر کے 2 بالکل مختلف علاقے ہوں۔ ہاں، یہ بہترین طریقہ ہے اسے سمجھنے کا۔ پہلا علاقہ جو سورج کے قریب ہے وہ اندرونی پتھریلے سیاروں کا ہے۔ عطارد، زہرہ، زمین اور مریخ۔ بالکل، یہ چھوٹے ہیں، ٹھوس ہیں اور ان کی کثافت بھی زیادہ ہے۔ مطلب یہ بنیادی طور پر چٹانوں اور دھاتوں سے بنے ہیں۔ ان کی سطحیں ٹھوس ہیں جن پر اترا جا سکتا ہے۔ نظریاتی طور پر جی ہاں۔ اور ان میں سے مریخ پر تو ہمیشہ سے سب کی نظریں رہی ہیں۔ ماخذ بتاتا ہے کہ یہ صرف ایک لال رنگ کا صحرا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، اس کی اپنی ایک پتلی سی فضا ہے۔ اور آتش فشاں بھی ہیں۔ نظام شمسی کے سب سے بڑے آتش فشاں مریخ پر ہیں، اور اس کے 2 بہت ہی عجیب چاند بھی ہیں، فوبوس اور ڈیموس۔ ہاں، کتاب میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شاید پکڑے گئے سیارچے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ یہ دونوں چاند کبھی مریخ اور مشتری کے بیچ کی جو سیارچوں کی پٹی ہے نا، وہاں آزاد گھوم رہے تھے۔ اچھا، ان کی جو شکل ہے وہ آلو جیسی بے ترتیب ہے، گول نہیں جیسے ہمارا چاند ہے۔ صحیح۔ تو لگتا یہ ہے کہ اربوں سال پہلے جب وہ مریخ کے قریب سے گزرے تو اس کی کشش ثقل نے انہیں پکڑ لیا، اپنے مدار میں قید کر لیا۔ تو مریخ نے انہیں خلا سے اغوا کر لیا۔ آپ ایسا کہہ سکتی ہیں۔ بہت خوب۔ تو یہ تو ہو گئے اندرونی سیارے، شہر کا پہلا علاقہ۔ اب چلتے ہیں دوسرے بڑے اور شاندار علاقے کی طرف، گیسی دیو۔ جی، سیارچوں کی پٹی کے اس پار ایک بالکل ہی مختلف دنیا ہے۔ یہ بیرونی گیسی دیووں کا علاقہ ہے، مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون۔ اور یہ نام ان پر بالکل صحیح بیٹھتا ہے نا، دیو۔ بالکل، یہ بہت بہت بڑے ہیں لیکن ان کی کثافت بہت کم ہے۔ کیونکہ یہ زیادہ تر گیسوں سے بنے ہیں۔ جی، ہائیڈروجن، ہیلیم، میتھین جیسی گیسوں کے گھومتے ہوئے گہرے بادل۔ ان کی کوئی ٹھوس سطح نہیں ہے، اگر آپ ان پر اترنے کی کوشش کریں گے تو بس گرتے ہی چلے جائیں گے۔ بالکل، مرکز کی طرف گرتے جائیں گے۔ اور یہاں تو ہر سیارہ اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہے۔ مجھے یورینس کے بارے میں پڑھ کر بہت حیرت ہوئی۔ کتاب کہتی ہے کہ وہ اپنی ایک طرف 98 ڈگری پر جھکا ہوا ہے۔ جی، یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی فٹ بال سیدھا گھومنے کے بجائے لڑکتا ہوا جا رہا ہو۔ ہاں، اور اس کی کوئی وجہ؟ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اربوں سال پہلے جب نظام شمسی بن ہی رہا تھا تو شاید زمین جتنی جسامت کا کوئی بہت بڑا جسم اس سے ٹکرایا تھا۔ اس ٹکر نے اسے ایک طرف لڑکا دیا۔ اور اس جھکاؤ کی وجہ سے وہاں کے موسم بھی بہت عجیب ہوں گے۔ انتہا کے موسم۔ آپ سوچیں کہ ایک قطب پر 42 سال تک مسلسل سورج چمکتا رہتا ہے، 42 سال کا دن، اور دوسرے قطب پر 42 سال کی لمبی تاریک رات۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اور پھر ہے نیپچون۔ دور سے تو ایک پرسکون سا نیلا گولا لگتا ہے۔ ہاں، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ کیسے؟ نیپچون پر ہمارے پورے نظام شمسی کی تیز ترین ہوائیں چلتی ہیں۔ کتنی تیز؟ 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ کی رفتار سے۔ 2000 کلومیٹر؟ جی، اور اس پر گریٹ ڈارک سپاٹ جیسے بڑے بڑے طوفان بھی بنتے اور ختم ہوتے رہتے ہیں، جو زمین سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ واو! تو یہ بڑے سیارے اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ تو چاندوں کی پوری فوج ہے۔ اور یہ صرف چٹان کے ٹکڑے نہیں ہیں، کتاب کے مطابق یہ اپنے آپ میں پیچیدہ دنیایں ہیں۔ خاص طور پر مشتری کے جو 4 بڑے چاند ہیں جنہیں گیلیلین چاند کہتے ہیں۔ گیلیلین کیوں؟ کیونکہ گیلیلیو نے انہیں 1610 میں اپنی دوربین سے دریافت کیا تھا، اور یہ ایک انقلابی دریافت تھی۔ ان میں سے پہلا ہے آئیو۔ یہ پورے نظام شمسی کا سب سے زیادہ آتش فشانی طور پر فعال جسم ہے۔ ایک چاند؟ جی، ایک چاند۔ اس پر سینکڑوں آتش فشاں ہیں جو مسلسل سلفر کا گرم لاوا اگلتے رہتے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ مشتری کی بے پناہ کشش ثقل ہے۔ وہ آئیو کو ایک ربر کی گیند کی طرح ہر وقت کھینچتی اور دباتی رہتی ہے، جس سے اس کے اندر شدید گرمی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو حیران کن ہے۔ اور پھر یوروپا کا ذکر ہے جو سائنسدانوں کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ جی، یوروپا بہت خاص ہے۔ کتاب کے مطابق اس کی موٹی برفیلی سطح کے نیچے ایک بہت بڑا نمکین پانی کا سمندر ہو سکتا ہے۔ ایک زیر زمین سمندر؟ جی، اور شاید ایک ایسا سمندر جس میں زمین کے تمام سمندروں سے ملا کر بھی زیادہ پانی ہو۔ تو کیا وہاں زندگی؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے۔
اس ممکنہ سمندر اور کیمیائی توانائی کی وجہ سے یوروپا ہمارے نظام شمسی میں زمین کے علاوہ زندگی کی تلاش کے لیے سب سے بہترین جگہوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ایک چاند پر سینکڑوں آتش فشاں، دوسرے پر زندگی کا امکان، یہ تو کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے۔ حقیقت اکثر تخیل سے زیادہ عجیب ہوتی ہے۔ اچھا، اور باقی دو چاند گینیمیر اور کیلسٹو وہ کیسے ہیں؟ گینیمیڈ تو خود ایک ریکارڈ ہولڈر ہے۔ یہ ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا چاند ہے۔ کتنا بڑا؟ یہ عطارد سے آنے سے بھی بڑا ہے۔ ایک چاند ایک سیارے سے بھی بڑا؟ جی، اور اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کا اپنا مغناطیسی میدان ہے۔ یہ چاندوں میں بہت نایاب ہے۔ اور کیلسٹو؟ کیلسٹو سب سے باہر ہے اور اس کی سطح بہت پرانی ہے۔ وہ اربوں سالوں کے گڑھوں سے بھری پڑی ہے۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے ہم نظام شمسی کے بالکل ابتدائی پرتشدد دور کو دیکھ رہے ہوں۔ اور پھر زحل کا چاند ٹائٹن ہے۔ کتاب میں اس کے بارے میں جو لکھا ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ ایک ایسا چاند جس کی فضا زمین سے بھی زیادہ گھنی ہے۔ ٹائٹن واقعی ایک بالکل ہی الگ دنیا ہے۔ یہ نظام شمسی کا واحد چاند ہے جس کا ایک ٹھوس اور کثیف ماحول ہے۔ اور اس کی سطح پر جھیلیں اور دریا بھی ہیں؟ جی بالکل، زمین کی طرح، لیکن ایک بہت بڑے فرق کے ساتھ۔ اور وہ کیا؟ وہاں پانی نہیں ہے بلکہ مائع میتھین اور ایتھین ہے۔ مطلب وہاں بارش بھی پانی کی نہیں ہوتی؟ وہاں میتھین کی بارش ہوتی ہے، میتھین کی ندیاں بہتی ہیں اور میتھین کی جھیلیں ہیں۔ یہ سوچنا ہی کتنا عجیب ہے۔ ہاں، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ فطرت کے اصول جیسے بارش اور دریا بالکل مختلف کیمیا کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بڑے سیاروں اور ان کے چاندوں سے ہٹ کر اب ان چھوٹی چیزوں کی بات کرتے ہیں جو خلا میں تیر رہی ہیں، دمدار ستارے اور سیارچے۔ برف کے گولے بھی کہا جاتا ہے۔ وہ نظام شمسی کے بہت ہی دور دراز ٹھنڈے علاقوں سے آتے ہیں۔ کون سے علاقے؟ بنیادی طور پر دو۔ ایک ہے کوائپر بیلٹ جو نیپچون کے مدار کے ٹھیک بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک ڈسک کی طرح ہے۔ اور دوسرا ہے اورٹ کلاؤڈ۔ یہ ایک بہت ہی بڑا کری خول ہے جس نے ہمارے پورے نظام شمسی کو ہر طرف سے گھرا ہوا ہے۔ یہ بہت ہی دور ہے۔ تو جب یہ برف کے گولے ہمارے قریب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی دمدار ستارہ سورج کے قریب آتا ہے تو سورج کی گرمی سے اس کی برف اور گیسیں بخارات بن کر اڑنے لگتی ہیں۔ پھر سورج کی روشنی اور شمسی ہوائیں ان بخارات کو پیچھے کی طرف دھکیلتی ہیں، جس سے وہ لمبی چمکدار دم بنتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ جیسے ہیلی کے دمدار ستارے کی؟ بالکل، وہ سب سے مشہور مثال ہے۔ اور یہ سیدھا اس چیز سے جڑتا ہے جسے ہم ٹوٹتا تارا یا شہاب ثاقب کی بارش کہتے ہیں۔ کتاب اس الجھن کو بہت اچھے سے صاف کرتی ہے۔ جی، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹتا تارا کوئی ستارہ ہے۔ ہاں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب زمین کسی دمدار ستارے کے چھوڑے ہوئے ملبے کے راستے سے گزرتی ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے مٹی کے ذرات ہماری فضا میں بہت تیز رفتاری سے داخل ہوتے ہیں۔ اور رگڑ سے جل اٹھتے ہیں؟ بالکل، وہ جل اٹھتے ہیں اور ہمیں روشنی کی ایک لکیر نظر آتی ہے۔ اسی کو ہم شہاب ثاقب یا میٹیور کہتے ہیں۔ تو وہ دراصل مٹی کا ایک ذرہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، اکثر ریت کے ایک ذرے جتنا۔ اور اگر کوئی ٹکڑا بڑا ہو اور جلنے سے بچ جائے، اگر وہ زمین تک پہنچ جائے تو؟ تب اسے میٹیورائڈ یا شہاب حجری کہتے ہیں۔ اچھا، تو ایک ہی چیز کے تین نام ہیں؟ جی، خلا میں وہ میٹیورائڈ ہے، فضا میں جلتے ہوئے وہ میٹیور ہے، اور اگر زمین پر گرے تو میٹیورائٹ ہے۔ اور جب کوئی بڑا ٹکڑا گرتا ہے تو اس کے نشانات بھی رہ جاتے ہوں گے؟ یقیناً، کتاب میں ایریزونا کے میٹیور کریٹر کا ذکر ہے، ایک بہت بڑا گڑھا جو ہزاروں سال پہلے ایک شہاب حجری کے ٹکرانے سے بنا تھا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا محلہ ہمیشہ پرامن نہیں رہا۔ اور یہ ملبہ آج بھی نظام شمسی کے کناروں پر موجود ہے۔ یہ ہمیں نیپچون سے بھی آگے کوائپر بیلٹ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ نظام کی آخری سرحد جیسا لگتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی وسیع، ٹھنڈا اور تاریک علاقہ ہے۔ یہ سیارچوں کی پٹی سے 20 گنا زیادہ چوڑا اور شاید 200 گنا زیادہ بڑا ہے۔ تو وہاں کیا ہے؟ وہاں اربوں، شاید خربوں چھوٹے برفیلی اجسام ہیں۔ یہ نظام شمسی کا ایک قدیم فوسل ریکارڈ ہے، اور یہیں پر وہ مشہور بحث شروع ہوتی ہے پلوٹو کے بارے میں۔ ہاں، کہ پلوٹو سیارہ ہے یا نہیں۔ ہم سب نے اسے 9ویں سیارے کے طور پر پڑھا تھا، پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ بالکل، دیکھیے، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ پلوٹو بدل گیا۔ تو پھر کیا تھا؟ ہمارا علم بڑھ گیا۔
ماہرین فلکیات نے کوئپر بیلٹ میں پلوٹو جیسی اور بھی کئی دنیایں دریافت کر لیں، جیسے ایرس جو پلوٹو سے بھی بڑا ہے۔ اچھا، تو پھر ایک سوال اٹھا، کیا یہ سب سیارے ہیں؟ اگر پلوٹو سیارہ ہے تو ایرس کیوں نہیں؟ پھر تو ہمارے پاس درجنوں سیارے ہو جائیں گے۔ یہ تو ایک مسئلہ تھا۔ 2006 میں سیارے کی ایک نئی زیادہ سخت تعریف کی گئی، جس میں ایک شرط یہ تھی کہ سیارے کو اپنے مدار کے آس پاس کا علاقہ صاف کرنا ہوتا ہے، بالکل، اسے اپنے پڑوس کا بادشاہ ہونا چاہیے۔ اور پلوٹو یہ شرط پوری نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ کوپر بیلٹ کے لاکھوں دوسرے برفیلی اجسام کے ساتھ اپنا مدار شیئر کرتا ہے۔ تو اسی لیے اسے بونا سیارہ یا ڈوارف پلانٹ کے ایک نئے زمرے میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ اس کی تنزیلی نہیں تھی؟ نہیں، یہ ایک پورے نئے طبقے کی پہچان تھی۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ ہمارا نظام شمسی ہماری سوچ سے کہیں زیادہ متنوع اور بھرا ہوا ہے۔ پلوٹو اب نواں سیارہ نہیں بلکہ کوئپر بیلٹ کا بادشاہ ہے۔ کوئپر بیلٹ کا بادشاہ، یہ کہنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے۔ تو آج ہم نے سورج کے مرکز سے سفر شروع کیا، پتھریلے سیاروں کے گھنجان آباد محلے سے گزرے، گیسیے دیووں کی وسیع سلطنت دیکھی، ان کے حیرت انگیز چاندوں سے ملے، اور آخرکار نظام شمسی کی برفیلی سرحد کوئپر بیلٹ تک پہنچے۔ اور اس پورے سفر کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نظام شمسی ایک زندہ، متحرک اور بہت پیچیدہ نظام ہے۔ یہ کوئی بے ترتیب چیزوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ اربوں سال کی کشش ثقل کی ایک خوبصورت کوریوگرافی کا نتیجہ ہے۔ ہر چیز کا اپنا ایک کردار ہے۔ بالکل، اور ان سب کو سمجھنا ہمیں کائنات میں اپنی جگہ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ کتاب میں مریخ اور یوروپا پر زندگی کے امکانات کا بھی ذکر ہے۔ یہ مجھے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی کو بنانے والے بنیادی اجزاء جیسے گیس، دھول، چٹان، پانی کی برف، یہ سب پوری کائنات میں عام ہیں۔ جی، یہ عام ہیں۔ تو پھر ہمارے نظام شمسی کی یہ مخصوص ترتیب، یعنی پتھریلے سیاروں کا اندر ہونا، گیسی دیووں کا باہر ایک محافظ کی طرح کھڑا ہونا، یہ سب زمین جیسے سیارے کے بننے اور قائم رہنے کے لیے کتنا اہم ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہماری یہ ترتیب کائنات میں ایک نایاب معجزہ ہے یا ایک عام واقعہ؟ اس کا جواب تو شاید مستقبل کی دریافتیں ہی دیں گی۔ اگلی بار ہم سورج پر اور گہرائی سے بات کریں گے، یہ جانیں گے کہ ستارے کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیسے جیتے ہیں اور کیسے مرتے ہیں، اور یہ کہ وہ اربوں سال تک اتنی بے پناہ توانائی آخر کیسے پیدا کرتے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے اپنے نظام شمسی کے پڑوس کا ایک تفصیلی سفر کیا تھا۔ جی، اور آج ہم ایک بہت بڑا قدم اٹھا رہے ہیں۔ ہم نظام شمسی کی حدود سے باہر نکل کر ستاروں کی دنیا میں جا رہے ہیں۔ بالکل، آج ہم کائناتی جاسوس بننے والے ہیں۔ ہمارے سامنے لاکھوں ثبوت ہیں، آسمان میں ٹمٹماتے ہوئے روشنی کے یہ ان گنت نقطے، اور ہمارا مشن ہے ان سے آنے والی روشنی کو پڑھ کر ان کی پیدائش، زندگی اور ایک ڈرامائی موت کی پوری کہانی معلوم کرنا۔ اور اس جاسوسی کے کام میں ہمارا سب سے بڑا سراغ، ہمارا سب سے اہم ثبوت ہمارے بالکل قریب موجود ہے، ہمارا اپنا سورج۔ اچھا، یہ ستاروں کی دنیا کو سمجھنے کے لیے ہماری روزیکا سٹون ہے۔ اگر ہم اسے سمجھ گئے تو ہم کائنات کے باقی ستاروں کے راز بھی کافی حد تک کھول سکتے ہیں۔ بالکل، تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ ہم ہر روز سورج کو دیکھتے ہیں، اس کی گرمی محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کی سطح کے نیچے جھانکیں تو ایک ستارہ آخر ہوتا کیا ہے؟ یہ توانائی کی اتنی بڑی فیکٹری آخر چل کیسے رہی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، آسان الفاظ میں ستارہ گرم گیسوں کا ایک بہت بڑا چمکتا ہوا گولا ہے جو زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم پر مشتمل ہوتا ہے۔ صرف گیس؟ جی، بنیادی طور پر، لیکن اس کا اصل راز اس کے مرکز یعنی کور میں چھپا ہے۔ سورج کا قطر تقریباً 13,90,000 کلومیٹر ہے، یعنی اس میں 10 لاکھ سے زیادہ زمینیں سما سکتی ہیں۔ 10 لاکھ سے زیادہ؟ جی، اس بے پناہ حجم کی وجہ سے اس کے مرکز میں کشش ثقل کا دباؤ اور درجہ حرارت ناقابل تصور حد تک بڑھ جاتا ہے، تقریباً 1.5 کروڑ ڈگری سیلسیس تک۔ 1.5 کروڑ ڈگری، یہ سمجھنا بھی مشکل ہے۔ اور اسی شدید گرمی اور دباؤ میں وہ جادو ہوتا ہے جسے نیوکلیئر فیوژن کہتے ہیں۔ بالکل، یہ کوئی جادو نہیں بلکہ فزکس کا ایک بنیادی عمل ہے۔ اس شدید ماحول میں ہائیڈروجن کے ایٹم اتنی تیزی سے حرکت کرتے ہیں کہ وہ آپس میں ٹکرا کر جڑ جاتے ہیں اور ہیلیم کے ایٹم بناتے ہیں۔
اچھا، اس عمل کے دوران مادے کا ایک چھوٹا سا حصہ توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور آئنسٹائن کی مشہور مساوات E=mc² کے مطابق یہ تھوڑا سا مادہ بھی روشنی اور حرارت کی بے پناہ مقدار پیدا کرتا ہے۔ اور یہی وہ توانائی ہے جو ہم تک پہنچتی ہے۔ جی، یہی وہ توانائی ہے جو لاکھوں سال کا سفر طے کر کے سورج کے مرکز سے اس کی سطح تک پہنچتی ہے، اور پھر وہاں سے صرف 8 منٹ میں ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ تو سورج کی جو ساخت ہے وہ بھی کافی پیچیدہ ہوگی، یہ صرف گیس کا ایک یکساں گولا تو نہیں ہے؟ جی نہیں، اس کی کئی تہیں ہیں۔ مرکز یعنی کول کے بعد فوٹوسفیئر ہے، یہ وہ چمکتی ہوئی سطح ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ اچھا، جسے ہم سورج کی سطح کہتے ہیں۔ بالکل، اس کے اوپر ایک پتلی اور مدھم طے کروموسفیئر ہے، اور سب سے باہر لاکھوں کلومیٹر تک پھیلا ہوا ایک انتہائی گرم ہالہ ہے جسے کورونا کہتے ہیں۔ کورونا؟ اس کے بارے میں ایک دلچسپ بات ہے نا؟ جی، بہت دلچسپ۔ کورونا کا درجہ حرارت سورج کی سطح سے بھی سینکڑوں گنا زیادہ ہوتا ہے، یعنی لاکھوں ڈگری سیلسیس۔ یہ آج بھی سائنسدانوں کے لیے ایک بہت بڑا معمہ ہے کہ سطح ٹھنڈی اور اس سے دور کی طے اتنی گرم کیوں ہے؟ یہ تو واقعی عجیب بات ہے۔ تو سورج ایک پرفیکٹ پرسکون گولا نہیں ہے جیسا ہم تصویروں میں دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا اپنا موسم ہے، طوفان ہے۔ ہم اکثر سن سپاٹس یعنی سورج کے دھبوں کے بارے میں سنتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ سورج ایک بہت متحرک، ایک بہت فعال جگہ ہے۔ یہ دھبے، جنہیں سن سپاٹس کہتے ہیں، دراصل اس کی سطح پر موجود شدید میگنیٹک طوفان ہیں۔ میگنیٹک طوفان؟ جی، یہ اپنے ارد گرد کے علاقوں سے ہزاروں ڈگری ٹھنڈے ہوتے ہیں، اسی لیے ہمیں سیاہ نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ صرف دھبے نہیں ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ سورج کی میگنیٹک توانائی سطح پر آ رہی ہے، اور یہ تقریباً 11 سالہ چکر سے گزرتے ہیں۔ اور کیا یہ سرگرمیاں ہم پر یعنی زمین پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں۔ جب یہ میگنیٹک سرگرمیاں بہت شدید ہو جاتی ہیں تو یہ سولر فلیئرز اور کورونل ماس ایجیکشنز کا باعث بنتی ہیں۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ مطلب سورج سے اربوں ٹن چارج شدہ ذرات خلا میں ایک بہت بڑا اخراج ہوتا ہے۔ اگر یہ طوفان زمین کی سمت میں ہو تو یہ ہمارے سیٹلائٹس، مواصلاتی نظام اور یہاں تک کہ پاور گریڈز کو بھی بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔ اچھا، تو سورج کا موسم خلا کا موسم بن جاتا ہے اور اس کا اثر براہ راست ہماری ٹیکنالوجی پر پڑتا ہے۔ بالکل۔ یہ حیران کن ہے۔ تو اگر ہمارا اوسط درجے کا ستارہ ایک یلو ڈwarf اتنا پیچیدہ اور طوفانی ہے تو کائنات میں موجود دیگر اربوں ستاروں کا کیا حال ہوگا؟ جب ہم رات کو آسمان دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر طرح کے ستارے نظر آتے ہیں، کچھ نیلے، کچھ سفید، کچھ سرخ۔ یہ رنگ کیا بتاتے ہیں؟ یہ رنگ ستاروں کی سب سے بنیادی خصوصیت یعنی ان کے درجہ حرارت کی کہانی سناتے ہیں۔ درجہ حرارت؟ جی، یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے لوہار جب لوہے کو گرم کرتا ہے تو وہ پہلے سرخ، پھر زرد اور پھر سفید نیلا ہو جاتا ہے۔ ستاروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ ماہرین فلکیات نے اسی بنیاد پر ستاروں کی درجہ بندی کا ایک نظام بنایا ہے جسے طیفی درجہ بندی یا اسپیکٹرل کلاسیفیکیشن کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا کلر کوڈ ہے۔ جی، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ اس نظام میں ستاروں کو OBAFGK اور M کے حروف سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ OBA؟ یہ کس ترتیب سے ہیں؟ او قسم کے ستارے سب سے گرم، سب سے بڑے اور نیلے رنگ کے ہوتے ہیں، جن کا سطحی درجہ حرارت 30,000 ڈگری سیلسیس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ کائنات کے راک سٹارز ہیں، بہت نایاب لیکن بہت طاقتور۔ اور دوسری طرف M قسم کے ستارے ہیں، جنہیں سرخ بونے یعنی ریڈ ڈوارفز کہتے ہیں۔ یہ سب سے ٹھنڈے، چھوٹے اور کائنات میں سب سے زیادہ عام ستارے ہیں۔ تو ہمارا سورج کس قسم میں آتا ہے؟ ہمارا سورج G قسم کا ایک درمیانہ زرد ستارہ ہے، نہ بہت گرم، نہ بہت ٹھنڈا، نہ بہت بڑا، نہ بہت چھوٹا، ایک طرح سے بہت متوازن۔ تو OBAG یہ تو ستاروں کی قسمیں ہو گئیں، لیکن کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم ان سب کو ایک ساتھ دیکھ سکیں، ان کا آپس میں موازنہ کر سکیں، جیسے ایک نقشے پر؟ بہت خوب سوال ہے۔ جی ہاں، بالکل ہے، اور اسی نقشے کو فلکیات کی دنیا میں ہرٹزسپرنگ رسل ڈایاگرام یا HR ڈایاگرام کہتے ہیں۔ یہ شاید ستاروں کو سمجھنے کا سب سے طاقتور ٹول ہے۔
یہ نام تو بہت ٹیکنیکل لگتا ہے، یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اسے ستاروں کی مردم شماری کا چارٹ سمجھیں۔ ایک طرف یعنی عمودی وائی ایکسس پر ہم ستارے کی حقیقی چمک رکھتے ہیں۔ حقیقی چمک مطلب وہ اصل میں کتنا روشن ہے؟ جی بالکل، اور دوسری طرف افقی ایکس ایکسس پر اس کا درجہ حرارت رکھتے ہیں۔ جب آپ ہزاروں ستاروں کو ان کی خصوصیات کے مطابق اس چارٹ پر رکھتے ہیں تو وہ بے ترتیب نہیں بکھرتے۔ اچھا، ان میں کوئی پیٹرن نظر آتا ہے؟ بالکل، زیادہ تر ستارے تقریباً 90% ایک ترچھی پٹی میں جمع ہو جاتے ہیں، جسے مین سیکوینس یا مرکزی سلسلہ کہتے ہیں۔ یہ وہ ستارے ہیں جو اپنی زندگی کے سب سے مستحکم اور طویل دور یعنی اپنی جوانی میں ہیں۔ ہمارا سورج بھی اسی پٹی پر ہے؟ جی، ہمارا سورج بھی مین سیکوینس پر ہے۔ اور جو ستارے اس پٹی سے باہر ہیں؟ وہی تو دلچسپ کہانی سناتے ہیں۔ جو ستارے اس پٹی سے اوپر دائیں طرف ہوتے ہیں وہ بہت چمکدار لیکن ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ ان کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ چمکدار بھی اور ٹھنڈے بھی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس لیے کہ وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کا سطحی رقبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت روشنی خارج کرتے ہیں۔ یہ سرخ دیو یعنی ریڈ جائنٹس ہیں، وہ ستارے جو بوڑھے ہو کر پھول چکے ہیں۔ اور جو ستارے نیچے بائیں طرف ہوتے ہیں؟ وہ بہت گرم لیکن مدھم ہوتے ہیں۔ یہ سفید بونے یعنی وائٹ ڈوارفز ہیں، جو ستاروں کی باقیات ہیں، ایک طرح سے ان کی لاشیں۔ تو یہ ایک چارٹ ہمیں ستاروں کی زندگی کی پوری کہانی ایک تصویر میں دکھا دیتا ہے: پیدائش، جوانی، بڑھاپا اور موت۔ یہ تو واقعی کمال ہے۔ اچھا، ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے، رات کو کچھ ستارے بہت روشن نظر آتے ہیں اور کچھ بہت مدھم۔ کیا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ روشن ستارے ہم سے قریب ہیں؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ یہاں ہمیں دو مختلف چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ ایک ہے ظاہری چمک، اپیرنٹ میگنیٹیوڈ، یعنی کوئی ستارہ ہمیں زمین سے کتنا روشن نظر آتا ہے۔ بالکل، اور دوسری ہے حقیقی چمک، ریئل لومینوسٹی، یعنی وہ ستارہ خود حقیقت میں کتنی توانائی خارج کر رہا ہے۔ اس کی کوئی مثال دے کر سمجھا سکتی ہیں؟ ضرور۔ فرض کریں کہ آپ ایک اندھیری سڑک پر کھڑے ہیں، آپ سے 1 کلومیٹر دور ایک اسٹیڈیم کی بہت طاقتور فلڈ لائٹ جل رہی ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی موم بتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ قریب ہونے کی وجہ سے موم بتی کی روشنی آپ کی آنکھوں میں زیادہ تیز محسوس ہوگی، اس کی ظاہری چمک زیادہ ہوگی، لیکن حقیقت میں اسٹیڈیم کی فلڈ لائٹ کی توانائی اور حقیقی چمک ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ ستاروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ تو آسمان کا سب سے روشن نظر آنے والا ستارہ سیریس؟ جی، وہ اس لیے روشن نہیں کہ وہ سب سے بڑا یا سب سے طاقتور ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ہمارے نسبتاً بہت قریب ہے، صرف 8.6 نوری سال دور، جبکہ کچھ ستارے جو ہمیں مدھم نقطے لگتے ہیں وہ سیریس سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہم سے ہزاروں نوری سال دور ہیں۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمان کو دیکھنا ایک طرح سے وقت میں پیچھے دیکھنا بھی ہے۔ اچھا، اب سب سے دلچسپ حصے کی طرف آتے ہیں، ستاروں کی زندگی۔ کیا ان کی بھی پیدائش، جوانی اور بڑھاپا ہوتا ہے؟ ایک ستارہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ جی بالکل، ستاروں کی ایک پوری زندگی ہوتی ہے، ایک مکمل ڈرامہ۔ ان کی پیدائش کی جگہ کو نیبیولا کہتے ہیں۔ نیبیولا یعنی گیس اور دھول کے بادل؟ جی، خلا میں گیس اور دھول کے بہت بڑے ٹھنڈے بادل جو کئی نوری سال تک پھیلے ہو سکتے ہیں۔ ان بادلوں کے اندر کشش ثقل اپنا کام شروع کرتی ہے۔ یعنی کشش ثقل ایک مجسمہ ساز کی طرح ہے جو ان بادلوں سے ستارے تراشتی ہے؟ بہترین تشبیہ ہے۔ کشش ثقل ان بادلوں کے گھنے حصوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کرتی ہے۔ جیسے جیسے یہ گیس اور دھول اکٹھی ہوتی ہے، یہ ایک گھومتا ہوا گولا بناتی ہے۔ لاکھوں سال تک یہ گولا سکڑتا رہتا ہے اور اس کے مرکز میں دباؤ اور درجہ حرارت بڑھتا جاتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب مرکز کا درجہ حرارت تقریباً 1 کروڑ ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے تو نیوکلیئر فیوژن کا چولہا جل اٹھتا ہے اور ایک نیا ستارہ جنم لیتا ہے۔ وہ روشنی خارج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کی پوری زندگی، اس کا مستقبل، اس کا انحصار کس چیز پر ہوتا ہے؟ حیرت انگیز طور پر ستارے کی پوری تقدیر کا فیصلہ صرف ایک چیز کرتی ہے: اس کی ابتدائی کمیت، ماس۔ یعنی پیدائش کے وقت اس میں کتنا مادہ تھا؟ صرف کمیت؟ جی، صرف کمیت۔ وہی چیز طے کرے گی کہ وہ ستارہ کتنا گرم ہوگا، کتنا روشن ہوگا، کتنی لمبی زندگی جیے گا اور سب سے اہم، اس کی موت کیسی ہوگی۔
ٹھیک ہے، تو جب ستارے کا ایندھن یعنی ہائیڈروجن ختم ہونے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کم وزن والے ستاروں جیسے ہمارے سورج کا انجام کیسا ہوتا ہے؟ ہمارے سورج جیسے کم یا درمیانی کمیت والے ستاروں کی موت نسبتاً پرسکون ہوتی ہے۔ جب اس کے مرکز کی ہائیڈروجن ختم ہو جائے گی، آج سے تقریباً 5 ارب سال بعد، تو مرکز سکڑ جائے گا اور مزید گرم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ گرمی اس کی بیرونی تہوں کو باہر کی طرف دھکیلے گی اور سورج ایک بہت بڑے سرخ دیو یعنی ریڈ جائنٹ میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ اتنا پھول جائے گا کہ عطارد اور زہرا کو نگل لے گا اور شاید زمین تک بھی پہنچ جائے۔ یہ تو ایک خوفناک مستقبل ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک خوبصورت رنگین بادل بنے گا جسے پلانٹری نیبولا کہتے ہیں۔ اور مرکز میں کیا بچے گا؟ اور مرکز میں صرف ایک انتہائی گرم گھنا گولا باقی رہ جائے گا جو تقریباً زمین کے سائز کا ہوگا۔ اسے سفید بونا یا وائٹ ڈورف کہتے ہیں۔ یہ ستارے کا مردہ دل ہے۔ اس میں کوئی فیوژن نہیں ہو رہا ہوگا، یہ صرف ایک کائناتی انگارے کی طرح اربوں سال تک ٹھنڈا ہوتا رہے گا۔ اور ان ستاروں کا کیا ہوتا ہے جو سورج سے کئی زیادہ بڑے ہوتے ہیں، جن کی کمیت بہت زیادہ ہوتی ہے؟ ان کا انجام کائنات کے سب سے پرتشدد اور ڈرامائی واقعات میں سے ایک ہے۔ جب ایک بہت بڑے ستارے کا ایندھن ختم ہوتا ہے تو اس کا مرکز کشش ثقل کے بے پناہ دباؤ کے تحت 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں سکڑ جاتا ہے۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں؟ جی، یہ اچانک سکڑاؤ ایک جھٹکے کی لہر پیدا کرتا ہے جو ستارے کی بیرونی تہوں کو خلا میں دھماکے سے اڑا دیتی ہے۔ اس دھماکے کو سپر نووا کہتے ہیں۔ یہ اتنا روشن ہوتا ہے کہ کچھ ہفتوں کے لیے یہ اپنی پوری کہکشاں سے زیادہ چمکتا ہے۔ پوری کہکشاں سے زیادہ روشن؟ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ تو جب یہ روشنی ماند پڑتی ہے تو کیا پیچھے صرف خالی پن رہ جاتا ہے یا اس تباہی سے کچھ نیا جنم لیتا ہے؟ اس تباہی کے مرکز میں کائنات کے سب سے عجیب اور شدید اجسام بنتے ہیں۔ اگر ستارہ بہت بڑا تھا تو دھماکے کے بعد اس کا مرکز سکڑ کر ایک انتہائی گھنا نیوٹرون ستارہ بن جاتا ہے۔ نیوٹرون ستارہ؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سوچیں کہ سورج سے 1.5 گنا زیادہ مادہ سکڑ کر صرف ایک شہر کے سائز کے گولے میں سما جائے۔ اس کی کثافت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک چمچ بھر مادہ بھی ماؤنٹ ایورسٹ سے زیادہ وزنی ہوگا۔ ناقابل یقین! اور اگر ستارہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہو؟ اگر ستارے کی کمیت بہت ہی زیادہ ہو تو سپر نووا کے بعد کشش ثقل کی جیت ہو جاتی ہے۔ مرکز کا سکڑاؤ رکتا نہیں اور وہ لامتناہی طور پر سکڑتا چلا جاتا ہے، ایک ایسے نقطے میں جہاں کثافت لامتناہی ہو جاتی ہے۔ اور پھر؟ یہ کشش ثقل کا ایک ایسا کنواں بنا دیتا ہے جس سے کوئی چیز یہاں تک کہ روشنی بھی فرار نہیں ہو سکتی، اور اسی کو ہم بلیک ہول کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ ناقابل یقین لگتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم زمین پر بیٹھ کر روشنی کے ان ننھے نقطوں کو دیکھ کر یہ سب کچھ کیسے جان لیتے ہیں؟ یہ تو جادو لگتا ہے۔ اس کا جواب بھی ستارے سے آنے والی روشنی میں ہی چھپا ہے۔ جب ہم کسی ستارے کی روشنی کو ایک خاص آلے جسے اسپیکٹروسکوپ کہتے ہیں سے گزارتے ہیں تو وہ روشنی اپنے تمام رنگوں میں بکھر جاتی ہے، جیسے ایک منشور سے گزر کر قوس قزح بنتی ہے۔ اچھا، ایک رینبو کی طرح؟ جی بالکل، اسے ستارے کا اسپیکٹرم کہتے ہیں، اور یہ اسپیکٹرم ایک بار کوڈ کی طرح ہوتا ہے۔ بار کوڈ؟ مطلب اس میں کوئی خفیہ معلومات ہوتی ہیں؟ بالکل، یہ بار کوڈ ہمیں ستارے کے بارے میں تقریباً سب کچھ بتا دیتا ہے۔ اس اسپیکٹرم میں کچھ جگہوں پر کالی لکیریں ہوتی ہیں۔ ہر کیمیائی عنصر جیسے ہائیڈروجن، ہیلیم یا لوہا، جب روشنی اس میں سے گزرتی ہے تو کچھ خاص رنگوں کو جذب کر لیتا ہے۔ صحیح۔ ان کالی لکیروں کے پیٹرن کو دیکھ کر ہم اربوں میل دور سے بتا سکتے ہیں کہ وہ ستارہ کن چیزوں سے بنا ہے۔ اس کے علاوہ روشنی کا تجزیہ کر کے ہم ستارے کا درجہ حرارت، اس کی رفتار، اس کی گردش اور یہاں تک کہ اس کی عمر کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہر ستارے کی روشنی اس کا شناختی کارڈ اور اس کی پوری سوانح عمری ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے سورج کو ستاروں کی دنیا کا گیٹ وے سمجھا۔ ہم نے جانا کہ ستاروں کی درجہ بندی ان کے رنگ اور درجہ حرارت کی بنیاد پر کی جاتی ہے، جہاں نیلے سب سے گرم اور سرخ سب سے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ جی، اور ہم نے HR ڈایاگرام کو ستاروں کی زندگی کے نقشے کے طور پر دیکھا۔
اور سب سے اہم، ہم نے دیکھا کہ ستاروں کی پیدائش، زندگی اور موت کی پوری کہانی کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ شروع میں ان کا وزن کتنا تھا۔ کم وزن والے ستارے سفید بونے بنتے ہیں، اور زیادہ وزن والے ستارے نیوٹران ستارے یا بلیک ہول۔ اور یہ سب راز ہم تک ان کی روشنی پہنچاتی ہے۔ صحیح۔ اور یہاں ایک سب سے گہری اور فکر انگیز بات کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ کائنات جب شروع ہوئی، یعنی بگ بینگ کی بات، تو اس میں صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم جیسی ہلکی گیسیں تھیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ تمام بھاری عناصر جن پر ہماری زندگی کا انحصار ہے، ہمارے خون میں موجود لوہا، ہماری ہڈیوں میں موجود کیلشیم اور ہوا میں موجود آکسیجن، یہ سب انہی بڑے ستاروں کے مرکز میں بنے تھے۔ وہ ستارے ایک طرح سے کائناتی فیکٹریاں تھیں۔ اور جب ان ستاروں میں سپر نووا دھماکے ہوئے تو انہوں نے یہ عناصر پوری کائنات میں بکھیر دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگلی نسل کے ستارے، سیارے اور یہاں تک کہ ہم خود بھی ان مرے ہوئے ستاروں کی راکھ سے بنے ہیں۔ بالکل، یہ صرف شاعری نہیں، یہ ایک سائنسی حقیقت ہے۔ ہم سب ستاروں کی دھول سے بنے ہیں۔ ہمارے جسم کا ہر ایٹم کبھی نہ کبھی کسی ستارے کے دل میں تھا۔ یہ کائنات کے ساتھ ہمارا سب سے گہرا اور بنیادی تعلق ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین خیال ہے جو ہمیں اس وسیع کائنات سے جوڑتا ہے۔ ستاروں کو جاننے کے بعد اگلی بار ہم اس سے بھی بڑی تصویر دیکھیں گے۔ ہم یہ جانیں گے کہ یہ اربوں ستارے مل کر کیسے گیلیکسیاں بناتے ہیں، اور ہماری اپنی گیلیکسیاں ملکی وے کیسی دکھتی ہے، اور اس میں ہمارا مقام کہاں ہے۔ جی، اگلا سفر کہکشاؤں کی دنیا میں ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ملکی وے کہکشاں میں رہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس سے باہر نکل کر اسے دیکھا ہی نہیں۔ تو پھر ہمیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ باہر سے اس کی شکل کیسی ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی عمارت سے باہر نکلنے کی کوشش کرنا، اس کا نقشہ بنانے کی کوشش کرنا۔ یہ فلکیات کی تاریخ کے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک تھا، اور اس کا جواب ہمیں کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کی پوری کہانی سناتا ہے۔ آج ہم پیٹرک مور کی کتاب ایٹلس آف دا یونیورس کی مدد سے اسی سفر پر نکلیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے انسان نے آسمان کی ایک دھندلی پٹی کو ایک پوری کہکشاں کے طور پر پہچانا، اور پھر یہ دریافت کیا کہ ایسی اربوں کہکشائیں موجود ہیں۔ بالکل، تو ہمارا آج کا مقصد اس معمے کو حل کرنا ہے، اپنی کہکشاں کے راز جاننا ہے، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر کائنات کی عظیم الشان ساختوں کو سمجھنا ہے۔ آئیے سفر کا آغاز اس لمحے سے کرتے ہیں جب 1610 میں گیلیلیو نے پہلی بار اپنی دوربین آسمان کی طرف کی۔ اس ایک لمحے نے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے دیکھا کہ ملکی وے کی وہ دودھیا پٹی جسے یونانی دیو مالا سے تشبیہ دی جاتی تھی، وہ دراصل ان گنت انفرادی ستاروں کا ایک سمندر ہے۔ یہ پہلی جھلک تھی، پہلا اشارہ کہ ہم کسی بہت بڑی چیز کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اس وقت بھی کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ چیز کتنی بڑی ہے۔ تو اس وقت تک یہی سمجھا جاتا تھا کہ آسمان میں نظر آنے والی ہر چیز، ہر ستارہ، ہر دھندلا دھبہ بس اسی ملکی وے کا حصہ ہے، یعنی ہماری کہکشاں ہی پوری کائنات تھی۔ بالکل، 20ویں صدی کے اوائل تک یہی غالب نظریہ تھا۔ ماہرین فلکیات آسمان میں اینڈرومیڈا جیسی دھندلی ساختوں کو دیکھتے تھے، لیکن انہیں مرگولی سحابیے یا سپائرل نیبیولا کہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری ہی کہکشاں کے اندر گیس کے بادل ہیں۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی شخص ساری زندگی اپنے گاؤں کو ہی پوری دنیا سمجھتا رہے، اور پھر اسے پتہ چلے کہ اس جیسے لاکھوں گاؤں اور شہر موجود ہیں۔ یہ تو سوچ ہی بدل دینے والی دریافت ہوگی۔ تو وہ کون تھا جس نے آ کر کہا کہ نہیں، یہ گاؤں نہیں بلکہ بہت دور واقعی پورے شہر ہیں؟ یہ اعزاز دو ماہر فلکیات ہارلو شیپلی اور ایڈون ہبل کے درمیان ایک عظیم بحث کا نتیجہ تھا۔ دیکھیں، شیپلی کا خیال تھا کہ ملکی وے بہت بڑی ہے اور یہ سب کچھ اسی کے اندر ہے، لیکن ہبل نے ماؤنٹ ولسن آبزرویٹری کی طاقتور دوربین استعمال کرتے ہوئے اینڈرومیڈا کے اندر کچھ خاص قسم کے ستاروں کا فاصلہ ناپا۔ اچھا۔ اور اس کے نتائج نے فلکیات کی دنیا میں بھونچال پیدا کر دیا۔ اس نے ثابت کیا کہ اینڈرومیڈا ہم سے لاکھوں نوری سال دور ہے، حدود سے بہت باہر۔ جی بالکل، وہ کوئی نیبولا نہیں بلکہ ستاروں کا ایک پورا جزیرہ کائنات تھا، ہماری ملکی وے جیسی ہی ایک مکمل کہکشاں۔ واہ! تو ایک ہی لمحے میں کائنات ہماری سوچ سے اربوں گنا بڑی ہو گئی۔ اسی دریافت نے ہمیں کائنات کے اصل پیمانے سے روشناس کرایا۔
اچھا، اب آتے ہیں ہمارے ابتدائی سوال پر۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہم ایک بہت بڑی کہکشاں کے اندر ہیں، تو اس کا نقشہ بنانے کا چیلنج کیسے حل ہوا؟ اس کا حل ہمیں ملا ریڈیو فلکیات سے۔ اسے یوں سمجھیں کہ اگر آپ ایک دھند بھرے کمرے میں ہوں تو آپ اپنی آنکھوں سے زیادہ دور نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری کہکشاں کا مرکز بھی گیس اور دھول کے گھنے بادلوں میں چھپا ہوا ہے۔ عام روشنی ان بادلوں کو پار نہیں کر سکتی، صحیح۔ لیکن ریڈیو لہریں کر سکتی ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر آپ کے جسم کے اندر دیکھنے کے لیے ایکس رے استعمال کرتے ہیں، جو گوشت سے گزر سکتے ہیں۔ اسی طرح ریڈیو دوربینوں نے ہمیں اس کائناتی دھند کے پار دیکھنے اور کہکشاں کی ساخت کا پہلا واضح نقشہ بنانے میں مدد دی۔ اور اس نقشے نے ہمیں کیا دکھایا؟ ہماری کہکشاں کیسی ہے؟ اس نے تصدیق کی کہ ہماری ملکی وے ایک سپائرل کہکشاں ہے، مطلب ایک گھومتی ہوئی تشتی کی طرح، جس کے بازو باہر کی طرف نکلے ہوئے ہیں، بالکل ایک بڑی سی جلیبی کی طرح، اور اس کا قطر ہے تقریباً 1,00,000 نوری سال۔ 1,00,000 نوری سال! یہ عدد اتنا بڑا ہے کہ اس کا تصور کرنا مشکل ہے۔ اسے کسی عام فہم مثال سے سمجھا سکتی ہیں؟ ضرور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہکشاں کے ایک کنارے سے روشنی کی رفتار سے سفر شروع کریں، جو کائنات کی تیز ترین رفتار ہے، تو دوسرے کنارے تک پہنچنے میں 1,00,000 سال لگ جائیں گے۔ 1,00,000 سال؟ جی، جب اس روشنی نے اپنا سفر شروع کیا ہوگا، اس وقت زمین پر انسان ابھی غاروں میں رہتے تھے اور پتھر کے اوزار بنانا سیکھ رہے تھے۔ اس پیمانے پر ہمارا نظام شمسی کہکشاں کے مرکز سے تقریباً 25 سے 30 ہزار نوری سال دور ایک بازو میں واقع ہے۔ ہم مرکز کے شور شرابے سے دور ایک پرسکون مضافاتی علاقے میں رہتے ہیں۔ اور مرکز میں کیا ہے؟ اکثر سنا ہے کہ کہکشاؤں کے مرکز میں کوئی بہت پراسرار اور طاقتور چیز ہوتی ہے۔ بالکل۔ کتاب کے مطابق مشاہدات نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہماری کہکشاں کے مرکز میں ایک سپر میسو بلیک ہول ہے، جسے سیجیٹیریس اے اسٹار کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے سورج سے 40 لاکھ گنا زیادہ کمیت رکھتا ہے، اور ہماری کہکشاں کے تمام اربوں ستارے اسی کے گرد گھوم رہے ہیں، جیسے سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ ایک منٹ، اگر مرکز میں اتنا بڑا بلیک ہول ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے، تو یہ پوری کہکشاں کو اپنے اندر نگل کیوں نہیں لیتا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ستارے اس کے اندر نہیں گر رہے، بلکہ اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے زمین سورج کی کشش کی وجہ سے اس کے گرد چکر لگا رہی ہے، لیکن اس میں گرتی نہیں۔ اچھا۔ ستاروں کی رفتار اتنی تیز ہے کہ وہ بلیک ہول کی کشش ثقل کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک مستقل مدار میں رہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کائناتی رقص ہے جو اربوں سال سے جاری ہے۔ اپنا ستاروں کا شہر، لیکن ہبل نے ہمیں بتایا تھا کہ ایسے اربوں شہر ہیں۔ کیا وہ سب ایک جیسے دکھتے ہیں یا ان میں بھی تنوع ہے؟ ان میں بہت زیادہ تنوع پایا جاتا ہے۔ ہماری ملکی وے لوکل گروپ نامی ایک چھوٹے سے جھرمٹ کا حصہ ہے، جس میں اینڈرومیڈا اور تقریباً 50-60 دوسری چھوٹی کہکشائیں شامل ہیں۔ لیکن اس لوکل گروپ سے باہر کہکشاؤں کے وسیع سمندر ہیں۔ ایڈون ہبل نے ان کی درجہ بندی کے لیے ایک بہت کارآمد نظام بنایا تھا، جسے آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، کیا نام ہے اس کا؟ اسے ٹیوننگ فورک ڈائیگرام کہتے ہیں، کیونکہ اس کی شکل موسیقی کے آلے ٹیوننگ فورک جیسی ہے۔ اچھا، تو یہ نظام کام کیسے کرتا ہے؟ یہ کہکشاؤں کو کن اقسام میں تقسیم کرتا ہے؟ ہبل نے کہکشاؤں کو ان کی شکل کی بنیاد پر 3 بڑی اقسام میں تقسیم کیا۔ پہلی ہیں بیضوی کہکشائیں، یعنی ایلپٹیکلز۔ یہ گول یا بیضوی شکل کی ہوتی ہیں۔ ان میں زیادہ تر پرانے سرخ ستارے ہوتے ہیں، اور گیس اور دھول تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریٹائرڈ کہکشائیں ہیں؟ اگر ان میں گیس اور دھول نہیں، تو مطلب نئے ستارے بھی نہیں بن رہے ہوں گے؟ یہ کہنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے۔ جی ہاں، ان میں ستارے بننے کا عمل تقریباً رک چکا ہوتا ہے۔ پھر آتی ہیں مرغولی کہکشائیں، یعنی سپائرلز، جیسے ہماری ملکی وے اور اینڈرومیڈا۔ یہ خوبصورت گھومتی ہوئی تشتریاں ہیں جن کے بازوؤں میں گیس، دھول اور جوان نیلے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ان میں سے کچھ کے مرکز میں ستاروں کی ایک سلاخ جیسی ساخت ہوتی ہے، جنہیں سلاخی مرغولی کہکشائیں یا بارڈ سپائرلز کہتے ہیں۔ اور آخر میں ہیں بے قاعدہ کہکشائیں، یعنی irregulars۔ ان کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہوتی، اور یہ اکثر دوسری بڑی کہکشاؤں کی کشش کی وجہ سے بگڑ جاتی ہیں۔ یہ سب بہت منظم لگتا ہے، لیکن کائنات میں چیزیں ہمیشہ اتنی منظم نہیں رہتی۔ کیا یہ عظیم الشان ساختیں آپس میں ٹکراتی بھی ہیں؟
بالکل، اور یہ کائنات کے سب سے ڈرامٹک واقعات میں سے ایک ہیں۔ کہکشائیں اربوں سال کے عرصے میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ضم ہو سکتی ہیں۔ یہ کسی کار حادثے کی طرح تیز رفتار نہیں ہوتا، بلکہ ایک بہت سست اور طویل عمل ہے۔ ستارے اتنے دور دور ہوتے ہیں کہ وہ خود آپس میں نہیں ٹکراتے، اچھا، لیکن گیس اور دھول کے بادل ضرور ٹکراتے ہیں۔ تو مستقبل میں ہماری ملکی وے کا اینڈرومیڈا کے ساتھ ایک بہت بڑا ٹریفک حادثہ ہونے والا ہے۔ کیا ہمیں ابھی سے اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لینی چاہیے؟ سیٹ بیلٹ کی ضرورت تو نہیں، کیونکہ یہ تصادم تقریباً 4 سے 5 ارب سال بعد ہوگا، لیکن ہاں، یہ کائنات کا ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ جب یہ دونوں کہکشائیں ضم ہوں گی تو گیس کے ٹکراؤ سے خربوں نے ستارے پیدا ہوں گے۔ آسمان پر ایک بے مثال آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا۔ آخرکار یہ دونوں مل کر ایک بہت بڑی بیضوی کہکشاں بنا لیں گی۔ تو یہ تو ہو گئیں کہکشائیں، یعنی ستاروں کے بڑے شہر۔ لیکن ان شہروں کے اندر بھی تو اپنے محلے اور بستیاں ہوتی ہوں گی جہاں ستارے رہتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں۔ کتاب ان ستاروں کے جھرمٹوں اور صحابیوں کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ کتاب کے مطابق کہکشاؤں کے اندر 2 اہم قسم کی ستارہ بستیاں ہیں۔ پہلی ہیں ستاروں کے جھرمٹ، یعنی سٹار کلسٹرز۔ یہ ان ستاروں کے گروہ ہیں جو ایک ہی وقت اور ایک ہی گیس کے بادل سے پیدا ہوئے ہوں۔ یہ ایک ہی خاندان کے افراد کی طرح ہیں، جن کی عمر اور کیمیائی ساخت ایک جیسی ہوتی ہے۔ ان کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ ایک ہے کھلے جھرمٹ، اوپن کلسٹرز۔ یہ چند سو یا چند ہزار جوان ستاروں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ نسبتاً ڈھیلے ڈھالے انداز میں ایک ساتھ بندھے ہوتے ہیں اور ہماری کہکشاں کے بازوؤں میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن دوسری قسم واقعی غیر معمولی ہے۔ انہیں کروی جھرمٹ، گلوبل کلسٹرز کہتے ہیں۔ ان میں کیا خاص بات ہے؟ ذرا تصور کریں کہ لاکھوں بہت پرانے ستارے کشش ثقل کی وجہ سے ایک بہت بڑی گھنی گیند کی شکل میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری کہکشاں کے قدیم ترین باشندے ہیں، جو کہکشاں بننے کے وقت سے موجود ہیں۔ یہ ستارے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اگر ہمارا سیارہ ان میں سے کسی ایک کے مرکز میں ہوتا تو رات کا آسمان کبھی تاریک ہی نہ ہوتا، بلکہ ہر طرف ہیروں کی طرح ستارے چمک رہے ہوتے۔ یہ تصور ہی ناقابل یقین ہے۔ اور وہ خوبصورت رنگین بادل جو ہم خلا کی تصویروں میں دیکھتے ہیں، یعنی صحابیہ یا نیبیولا، وہ تو خلا کی سب سے مشہور تصویروں میں نظر آتے ہیں۔ صحابیہ گیس اور دھول کے وہ بادل ہیں جن کا کائنات میں دوہرا اور بہت اہم کردار ہے۔ یہ یا تو ستاروں کے قبرستان ہیں یا پھر ان کی پیدائش گاہ ہیں۔ جب کوئی سورج جیسا ستارہ اپنی زندگی کے آخر میں اپنی بیرونی تہوں کو خلا میں اڑا دیتا ہے تو وہ ایک خوبصورت صحابیہ بناتا ہے۔ یا جب کوئی بہت بڑا ستارہ سپر نووا میں پھٹتا ہے تو اس کی باقیات بھی ایک صحابیہ بناتی ہیں۔ اور پیدائش گاہیں، یہ ستاروں کی نرسریاں کیا ہیں؟ یہ وہ سب سے اہم کردار ہے جو صحابیہ ادا کرتے ہیں۔ یہ گیس اور دھول کے اتنے بڑے اور گھنے بادل ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کشش ثقل مادے کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ مادہ سکڑتا ہے، گرم ہوتا ہے اور آخرکار اس کے مرکز میں درجہ حرارت اتنا بڑھ جاتا ہے کہ نیوکلیئر فیوژن شروع ہو جاتا ہے اور ایک نیا ستارہ جنم لیتا ہے۔ واہ! اس کی سب سے مشہور مثال اورین نیبولا ہے، جہاں ہم ہزاروں نئے ستاروں کو بنتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے ایک بنیادی سوال سے سفر شروع کیا اور کائنات کی ایک بہت بڑی تصویر تک پہنچ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ہماری کہکشاں ستاروں کا ایک عظیم شہر ہے، پھر یہ کہ ایسے اربوں شہر موجود ہیں، اور پھر ان شہروں کے اندر بھی اپنے محلے اور پیدائش گاہیں ہیں۔ بالکل، اور اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ کائنات بے ترتیب نہیں ہے۔ یہ انفرادی ستاروں سے لے کر ستاروں کے جھرمٹوں، پھر کہکشاؤں اور آخر میں کہکشاؤں کے عظیم جھرمٹوں تک مختلف سطحوں پر ترتیب دیا گیا ایک متحرک نظام ہے۔ ہر سطح پر کشش ثقل کا قانون کام کر رہا ہے، جو ان تمام ساختوں کو ایک ساتھ جوڑے ہوئے ہے اور ان کی تقدیر کا فیصلہ کر رہا ہے۔ یہ واقعی ایک شاندار تصویر ہے، اور یہ ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کا ایک نقطہ چھوڑ جاتی ہے۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ گیلیکسیاں آپس میں ٹکرا کر ضم ہو سکتی ہیں اور اس سے کچھ نیا اور بڑا بنتا ہے۔ یہ خیال سننے والے کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے۔ اگر اربوں ستاروں پر مشتمل یہ عظیم الشان ساختیں ٹکرا کر کچھ نیا بنا سکتی ہیں، تو ہماری اپنی ملکی وے کا مستقبل، جو اپنی پڑوسی گیلیکسی اینڈرومیڈا سے ٹکرانے کی راہ پر گامزن ہے،
اس کائناتی ارتقاء کے بارے میں کیا اشارہ دیتا ہے؟ شاید کائنات میں تباہی اور تخلیق ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ پچھلی بار ہم نے ستاروں اور گہکشاؤں پر بات کی تھی، جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا موضوع تھا، لیکن آج ہم اس سے بھی آگے جا رہے ہیں، کائنات کی گہرائیوں میں۔ جی بالکل، آج ہم بات کریں گے گہری کائنات کی۔ گہری کائنات، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی جگہ نہیں بلکہ ایک تصور ہے۔ مطلب ہر وہ چیز جو ہماری اپنی گہکشاں، ملکی وے اور اس کے آس پاس کی گہکشاؤں سے بہت پرے ہے۔ یہاں ہم کائنات کی پیدائش کے قریب ترین وقت کو دیکھتے ہیں اور ایسے مظاہر کا سامنا کرتے ہیں جو ہماری فزکس کے قوانین کو چیلنج کرتے نظر آتے ہیں۔ اچھا، تو آج کا سفر کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ آج کا سفر پھیلتی ہوئی کائنات سے شروع ہوگا، پھر بلیک ہولز، کوئزارز اور آخر میں کائناتی تابکاری کی پراسرار دنیا تک جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا اور شاید سب سے بڑا تصور، پھیلتی ہوئی کائنات۔ کتاب میں لکھا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ جب میں یہ سنتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک دھماکے کی تصویر آتی ہے، جس کے بعد چیزیں خالی جگہ میں بکھر رہی ہیں۔ کیا یہ سوچ ٹھیک ہے؟ یہ ایک بہت عام خیال ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ عجیب ہے۔ کہکشائیں خلا میں حرکت نہیں کر رہیں، بلکہ خلا خود پھیل رہا ہے۔ خلا خود پھیل رہا ہے؟ جی، ایڈون ہبل نے تقریباً 100 سال پہلے یہ دریافت کیا تھا کہ کہکشاؤں کے جو بڑے بڑے گروہ ہیں ان کے درمیان فاصلے مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ اس کی سب سے اچھی مثال وہ غبارے والی ہے۔ آپ ایک بغیر پھولے غبارے پر کچھ نقطے لگا دیں اور پھر اسے پھلائیں۔ ہاں، آپ دیکھیں گے کہ ہر نقطہ دوسرے نقطے سے دور جا رہا ہے، حالانکہ وہ نقطے غبارے کی سطح پر اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ ہمارا خلا بھی اسی غبارے کی سطح کی طرح ہے۔ یہ مثال سمجھ تو آتی ہے، لیکن اس میں ایک سوال ہے۔ غبارے کو تو ہم باہر سے دیکھتے ہیں، اس کا ایک مرکز ہوتا ہے۔ کائنات کا تو کوئی مرکز نہیں اور نہ ہی ہم اسے باہر سے دیکھ سکتے ہیں، تو یہ پھیلاؤ ہو کس چیز میں رہا ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ تشبیہ تھوڑی کمزور پڑ جاتی ہے۔ کائنات کسی چیز کے اندر نہیں پھیل رہی، خلا اور وقت کا جو تانا بانا ہے وہی کائنات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ خلا پھیل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مزید خلا پیدا ہو رہا ہے۔ اس کا کوئی کنارہ یا مرکز نہیں ہے۔ یعنی ہر جگہ ہی مرکز ہے۔ یہ واقعی ذہن کو گھما دینے والی بات ہے۔ اچھا، تو اس سارے پھیلاؤ کا ثبوت ہمیں سرخ منتقلی یا ریڈ شفٹ سے ملتا ہے نا؟ بالکل۔ میرے خیال میں یہ کچھ ڈاپلر ایفیکٹ جیسا ہے، جیسے ہم سے دور جاتی ہوئی ایمبولینس کی آواز کی پچ کم ہو جاتی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ جی، یہ سمجھنے کے لیے ایک بہترین شروعاتی نقطہ ہے۔ آواز کی لہروں کی طرح ہی جب روشنی کا کوئی سورس ہم سے دور جا رہا ہو تو اس کی روشنی کی لہریں کھنچ کر لمبی ہو جاتی ہیں۔ اور لمبی لہریں مطلب سرخ رنگ کی طرف؟ بالکل، ہمارے آنکھوں کے لیے روشنی کے اسپیکٹرم میں لمبی لہریں سرخ رنگ کی طرف ہوتی ہیں، اسی لیے ہم اسے سرخ منتقلی کہتے ہیں۔ اور ہبل نے یہی دریافت کیا تھا، کہکشاں ہم سے جتنی دور ہے اس کی روشنی اتنی ہی زیادہ سرخ ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ وہ اتنی ہی تیزی سے ہم سے دور جا رہی ہے۔ بالکل۔ اور اسی تعلق کو ناپنے کے لیے ہبل کانسٹنٹ استعمال ہوتا ہے، جس کا کتاب میں بھی ذکر ہے۔ تو یہ ہمیں کائنات کی عمر بتانے میں کیسے مدد کرتا ہے؟ دیکھیں، ہبل کانسٹنٹ فاصلے اور رفتار کے اس تعلق کی پیمائش ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ گیلیکسیاں کس رفتار سے ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں تو ہم وقت میں پیچھے جا سکتے ہیں؟ جی، تو ہم گویا فلم کو ریوائنڈ کر سکتے ہیں۔ ہم حساب لگا سکتے ہیں کہ وہ کون سا لمحہ تھا جب یہ تمام مادہ، تمام توانائی ایک ہی نقطے پر اکٹھا تھا، یعنی بگ بینگ۔ بگ بینگ۔ اور اس حساب سے سائنسدانوں کا تخمینہ ہے کہ یہ واقعہ تقریباً 13.8 ارب سال پہلے ہوا تھا۔ تو کائنات پھیل رہی ہے اور یہ پھیلاؤ ہمیں اس کی عمر بتاتا ہے، لیکن اس کا مستقبل کیا ہے؟ کیا یہ ہمیشہ پھیلتی رہے گی؟ یہ آج کی فلکیات کا سب سے بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب ایک کائناتی جنگ پر منحصر ہے۔ کتاب میں 2 ممکنہ انجام کا ذکر ہے۔ ایک طرف کھنچیش ثقل ہے، جو ہر چیز کو واپس ایک ساتھ کھینچنا چاہتی ہے۔ اچھا، اس ٹیم میں کائنات کا تمام مادہ اور نامعلوم ڈارک میٹر شامل ہے۔ یہ سب بگ کرنچ چاہتے ہیں، یعنی ہر چیز واپس ایک نقطے میں سکڑ جائے۔ اور دوسری طرف کون لڑ رہا ہے؟
دوسری طرف ایک پراسرار قوت ہے جسے ڈارک انرجی کہتے ہیں۔ یہ کھنچش شکل کے بالکل الٹ کام کرتی ہے۔ یعنی یہ دھکیل رہی ہے؟ جی، یہ خلا کو مزید تیزی سے پھیلانے پر مجبور کر رہی ہے، جیسے کسی نے کائنات کے ایکسلریٹر پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ اور آج کے مشاہدات بتا رہے ہیں کہ فی الحال ڈارک انرجی جیت رہی ہے۔ جس کا مطلب ہے کائنات ہمیشہ پھیلتی رہے گی اور آخر میں ایک ٹھنڈی تاریک جگہ بن جائے گی۔ جی، جسے بگ فریز کہتے ہیں۔ ہماری کائنات کا مستقبل اسی جنگ کے نتیجے پر منحصر ہے۔ کچھ جگہوں پر کشش ثقل یہ جنگ جیت جاتی ہے، اور اتنی شدت سے جیتتی ہے کہ وہ خلا اور وقت کو ہی توڑ دیتی ہے۔ یہی ہمیں بلیک ہولز کی طرف لے جاتا ہے نا؟ کیا خوبصورتی سے آپ نے ان دونوں تصورات کو جوڑا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ جب ایک بہت بڑا ستارہ ہمارے سورج سے کئی گنا بڑا اپنی زندگی کے آخر میں سپر نووا کے طور پر پھٹتا ہے تو اس کا جو مرکز ہوتا ہے، اگر وہ کافی بھاری ہو تو وہ اپنی ہی کشش شکل کے نیچے دبتا چلا جاتا ہے۔ وہ اتنا دبتا ہے کہ اس کی کثافت لامحدود ہو جاتی ہے اور وہ خلا میں ایک گڑھا بنا دیتا ہے۔ یہی بلیک ہول ہے۔ اس کی کشش شکل اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس کی ایک حد، جسے ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں، اس کو پار کرنے کے بعد کوئی چیز واپس نہیں آ سکتی۔ روشنی بھی نہیں۔ اب میں ذکر ہے کہ یہ صرف مرے ہوئے ستاروں کی باقیات نہیں ہوتے، ہماری اپنی کہکشاں کے مرکز میں بھی ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے۔ جی ہاں، وہ سپر میسو یعنی فوق ضخیم بلیک ہولز کی ایک بالکل الگ قسم ہے۔ ان کا حجم ہمارے سورج سے لاکھوں یا اربوں گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اربوں گنا؟ جی، ہماری ملکی وے کے مرکز میں جو بلیک ہول ہے اسے سیجیٹیریس اے کہتے ہیں، اور اس کا وزن 40 لاکھ سورجوں کے برابر ہے۔ 40 لاکھ سورج؟ اور اب یہ بات تقریباً طے ہے کہ زیادہ تر بڑی کہکشاؤں کے مرکز میں ایسے ہی دیو ہیکل بلیک ہولز موجود ہیں جو شاید کہکشاؤں کی تشکیل میں ایک بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ دیو ہیکل بلیک ہولز بس خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں یا ان کا اپنے ارد گرد کی کہکشاؤں پر کوئی اثر بھی ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ جب یہ خاموش ہوتے ہیں تو ان کا اثر صرف ان کے قریب موجود ستاروں پر ہوتا ہے، لیکن جب یہ فعال ہوتے ہیں، یعنی جب گیس، دھول اور ستارے ان کی طرف گرتے ہیں، تو یہ کائنات کے سب سے زیادہ روشن اور پرتشدد مظاہر کو جنم دیتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جسے ہم کوازار کہتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، تو کوازار دراصل ایک بھوکا سپر میسو بلیک ہول ہے؟ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے کہ یہ کائنات کے سب سے دور دراز اور روشن اجسام میں سے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز ہم سے اربوں نوری سال دور ہو اور پھر بھی اتنی روشن نظر آئے؟ اس کی وجہ وہ مادہ ہے جو بلیک ہول میں گر رہا ہے۔ جیسے ہی یہ مادہ بلیک ہول کی طرف چکر کھاتا ہوا گرتا ہے، رگڑ اور شدید کشش کی وجہ سے یہ اربوں ڈگری تک گرم ہو جاتا ہے اور بے پناہ توانائی خارج کرتا ہے۔ صحیح۔ اس عمل میں جو روشنی پیدا ہوتی ہے وہ اس کی پوری میزبان کہکشاں، جس میں اربوں ستارے ہوتے ہیں، کی مجموعی روشنی سے بھی ہزاروں گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ ہزاروں گنا زیادہ؟ جی، اسی لیے یہ کائناتی مینارے نور ہمیں کائنات کے کناروں سے بھی نظر آ جاتے ہیں۔ تو جب ہم ایک کوازار کو دیکھتے ہیں، ہم صرف ایک روشن چیز نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم وقت میں اربوں سال پیچھے کائنات کی جوانی میں جھانک رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف ماضی میں جھانکنا نہیں ہے، یہ کائناتی آثار قدیمہ کی طرح ہے۔ کائناتی آثار قدیمہ؟ جی، ان کوازارز کی روشنی جب اربوں سال کا سفر کر کے ہم تک پہنچتی ہے تو وہ اپنے راستے میں آنے والے گیس کے بادلوں اور ابتدائی کہکشاؤں کا کیمیائی فنگر پرنٹ ساتھ لاتی ہے۔ ہم اس روشنی کا تجزیہ کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت کائنات میں کون سے عناصر موجود تھے، ان کا درجہ حرارت کیا تھا۔ یہ ہمیں کائنات کی ابتدائی تاریخ کو پڑھنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ تو حیرت انگیز ہے، یعنی کوازار کی روشنی ایک پیغام ہے جو اربوں سال پرانا ہے۔ کتاب میں کشش ثقل اجزاء یا گریویٹیشنل لینزنگ کا بھی ذکر ہے جو کوازار سے ہی منسلک ہے۔ تو کیا کشش ثقل صرف چیزوں کو کھینچتی اور توڑتی نہیں، بلکہ ایک عدسے یعنی لینس کی طرح بھی کام کر سکتی ہے؟ جی ہاں، یہ آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کی ایک شاندار پیشین گوئی تھی جو سچ ثابت ہوئی۔ نظریہ یہ ہے کہ مادہ خلا اور وقت کے تانے بانے کو موڑ دیتا ہے۔
جب کسی بہت دور قوازار کی روشنی ہمارے اور اس کے درمیان موجود کسی بہت بڑی کہکشاں کے قریب سے گزرتی ہے تو وہ کہکشاں خلا کو موڑ دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی روشنی کا راستہ بھی مڑ جاتا ہے۔ بالکل ایک شیشے کے حادثے کی طرح۔ جی بالکل، اس کی وجہ سے ہمیں زمین سے اس ایک قوازار کی کئی تصویریں یا ایک مسخ شدہ یعنی ڈسٹارٹڈ تصویر نظر آ سکتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کائنات پھیل رہی ہے، اس میں بلیک ہولز ہیں اور کوازارز ہیں جو ہمیں ماضی میں جھانکنے کا موقع دیتے ہیں۔ ہم یہ سب کچھ روشنی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، لیکن کتاب کا آخری حصہ غیر مرئی فلکیات یعنی انویزیبل ایسٹرونومی کی بات کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کائنات ہم اپنی آنکھوں یا عام دوربینوں سے دیکھتے ہیں وہ کل حقیقت کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے۔ اچھا، ہماری آنکھیں برقی مقناطیسی اسپیکٹرم کے ایک بہت ہی تنگ حصے یعنی نظر آنے والی روشنی کو دیکھ سکتی ہیں، لیکن کائناتی اجسام ہر قسم کی تابکاری خارج کرتے ہیں۔ ریڈیو لہریں، مائکرو ویوز، انفراریڈ، ایکس ریز اور گاما ریز، یہ سب ہمارے لیے غیر مرئی ہیں۔ تو غیر مرئی فلکیات ان غیر مرئی لہروں کا مطالعہ کرنے کا نام ہے؟ بالکل۔ اور یہ غیر مرئی تابکاری ہمیں ایسی کیا معلومات دے سکتی ہے جو ہمیں بصری دوربینوں سے نہیں ملتی؟ یہ ہمیں کائنات کی ایک بالکل مختلف اور کہیں زیادہ مکمل تصویر دکھاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم آسمان کو ریڈیو لہروں میں دیکھتے ہیں تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں اور ہمیں گیس کے وہ ٹھنڈے تاریک بادل نظر آتے ہیں جہاں نئے ستارے پیدا ہونے والے ہیں۔ وہ جگہیں جو بصری روشنی میں بالکل سیاہ نظر آتی ہیں۔ جی۔ اور جب ہم ایکس ریز میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سپر نووا کے دھماکوں کی باقیات یا بلیک ہولز میں گرتا ہوا شدید گرم مادہ نظر آتا ہے۔ 1930 کی دہائی میں کارل جانسکی نے اتفاقاً آسمان سے آتی ریڈیو لہریں دریافت کیں اور اس نے کائنات کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا دروازہ کھول دیا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا سفر کائنات کی وسطوں سے شروع ہوا جہاں ہم نے دیکھا کہ خلا خود پھیل رہا ہے۔ پھر ہم نے ان جگہوں کا جائزہ لیا جہاں کشش ثقل جیت جاتی ہے یعنی بلیک ہولز۔ ہم نے دیکھا کہ یہی بلیک ہولز جب فعال ہوتے ہیں تو کویزارز کو جنم دیتے ہیں جو ہمیں ابتدائی کائنات کا حال بتاتے ہیں۔ اور آخر میں ہم نے یہ سمجھا کہ کائنات کو مکمل طور پر جاننے کے لیے ہمیں اپنی نظر سے آگے بڑھ کر ان غیر مرئی روشنیوں کو بھی دیکھنا ہوگا جو ہر طرف سے ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ بالکل، اور اس سب کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ کائنات ایک زندہ، متحرک اور مسلسل ارتقا پذیر جگہ ہے۔ یہ کوئی ساکن تصویر نہیں بلکہ ایک چلتی ہوئی فلم ہے۔ یہ دور دراز اجسام اور غیر مرئی تابکاری ہمیں کائنات کی ابتدا، اس کی ساخت اور اس کے ممکنہ مستقبل کے بارے میں وہ بنیادی اشارے فراہم کرتے ہیں جو ہمیں کہیں اور سے نہیں مل سکتے۔ ہر نئی دریافت اس عظیم کائناتی پہیلی کا ایک اور ٹکڑا ہماری جھولی میں ڈال دیتی ہے۔ جی ہاں۔ اور اسی پہیلی پر سامعین کے لیے ایک آخری سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال چھوڑتے ہیں۔ کتاب کے مطابق کائنات کا پھیلاؤ تیز ہو رہا ہے اور اس کا ممکنہ انجام بگ فریز ہے، لیکن سائنس ہمیشہ نئی دریافتیں کرتی ہے۔ فرض کریں اگر مستقبل میں ہمیں پتہ چلے کہ ڈارک انرجی کمزور پڑ رہی ہے یا کائنات میں مادے کی مقدار ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ پھیلاؤ ایک دن رک کر الٹا سفر شروع کر دے؟ یعنی ایک بگ کرنچ؟ جی، اور اگر ایسا ہوا، اگر کائنات واپس ایک نقطے میں سکڑنے لگی تو کیا اس بگ کرنچ کے ساتھ وقت کا تیر بھی الٹا چل پڑے گا؟ کیا مستقبل ماضی بن جائے گا اور ماضی مستقبل؟ پچھلی چند نشستوں میں ہم نے پیٹرک مور کی کتاب ایٹلس آف دی یونیورس کے ساتھ کہہ لیں کہ ایک لمبا سفر کیا ہے۔ جی ہاں، بہت گہرا سفر رہا ہے۔ ہم اپنے نظام شمسی سے نکلے، ستاروں کی پیدائش اور موت کو سمجھا اور پھر کہکشاؤں کی وسیع دنیا میں قدم رکھا۔ بالکل۔ آج ہم اس سفر کے آخری مرحلے میں ہیں اور آج ہم کیمرے کو پوری طرح زوم آؤٹ کرنے والے ہیں۔ سب سے بڑی تصویر دیکھنے کے لیے۔ بالکل، سب سے عظیم تصویر، یعنی پوری کائنات۔ یہ سب کچھ، یہ اربوں کہکشائیں، یہ آپس میں کیسے جڑی ہوئی ہیں؟ کیا اس میں کوئی ترتیب ہے یا یہ سب کچھ بس بے ہنگم ہے؟ یہی آج کا کہہ لیں کہ مرکزی سوال ہے۔ آج ہم کاسمولوجی یعنی علم کائنات کے میدان میں داخل ہو رہے ہیں۔ کاسمولوجی؟ جی، یہ شعبہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ آسمان پر کیا کیا موجود ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کائنات بحیثیت مجموعی کیا ہے۔
اس کا ڈھانچہ کیسا ہے، اور کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سفر ہمیں اپنی حیثیت پر، کائنات میں اپنے مقام پر ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ کازمولوجی کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہ عام فلکیات یعنی ایسٹرونومی سے کیسے مختلف ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اکثر لوگ ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، فلکیات یعنی ایسٹرونومی عام طور پر انفرادی اجسام پر توجہ دیتی ہے، جیسے سیارے، ستارے یا کوئی ایک گہکشاں۔ بالکل، جبکہ کازمولوجی پوری کائنات کو ایک اکائی، ایک مکمل نظام کے طور پر دیکھتی ہے۔ یہ اس کے آغاز، اس کے ارتقاء اور اس کی مجموعی ساخت کا مطالعہ ہے۔ اچھا، ایک وقت تھا جب یہ دونوں ایک ہی چیز سمجھی جاتی تھیں، اور اس کی وجہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کیا؟ وجہ یہ تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہماری گیلیکسی ملکی وے ہی پوری کائنات ہے، اس کے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سوچنا بھی اب کتنا عجیب لگتا ہے، یعنی جو کچھ ہمیں اپنی آنکھ سے یا چھوٹی دوربین سے آسمان پر نظر آتا تھا بس وہی کل کائنات تھی۔ جی بالکل، اور یہ سوچ کوئی چند سال نہیں بلکہ صدیوں تک قائم رہی۔ اس سوچ میں پہلی دراڑ کہہ لیں کہ 1610 میں پڑی، جب گیلیلیو نے اپنی دوربین آسمان کی طرف کی۔ بالکل، انہوں نے جب اپنی دوربین سے آسمان پر نظر آنے والی اس دھندلی سی پٹی کو دیکھا جسے ہم ملکی وے کہتے ہیں، ہاں، جو صاف رات میں نظر آتی ہے۔ جی، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کوئی بادل یا دھند نہیں بلکہ ان گنت لا تعداد ستاروں کا ایک جمگھٹا ہے۔ یہ پہلا اشارہ تھا کہ کائنات ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع اور بھری ہوئی ہے۔ لیکن یہ تو پھر بھی ہماری اپنی کہکشاں کی بات تھی۔ اصل دھچکا تو تب لگا ہوگا جب ہمیں معلوم ہوا کہ ہم اس کائناتی شہر میں اکیلے نہیں ہیں۔ جی، اصل انقلاب تو آیا 20ویں صدی میں، ہارلو شیپلی اور خاص طور پر ایڈوین ہبل جیسے ماہرین کی وجہ سے۔ ایڈوین ہبل، جن کے نام پر ہبل ٹیلیسکوپ ہے۔ جی بالکل وہی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ آسمان میں نظر آنے والی کچھ دھندلی روشنیاں تھیں جیسے اینڈرومیڈا، جنہیں پہلے نیبولا سمجھا جاتا تھا، ہے نا، ہماری ہی کہکشاں کے اندر گیس کے بادل۔ بالکل یہی سوچ تھی، لیکن ہبل نے ان کا فاصلہ ناپنے کا ایک طریقہ دریافت کیا، اور جب نتائج سامنے آئے تو مطلب فلکیات کی پوری دنیا ہل کر رہ گئی۔ کیا پتہ چلا؟ یہ کہ وہ دھندلے بادل نہیں ہیں، وہ تو ہم سے لاکھوں نوری سال دور ہیں، وہ ہماری کہکشاں کا حصہ ہو ہی نہیں سکتی، وہ خود ہماری ملکی وے جیسی پوری کی پوری کہکشائیں ہیں۔ یعنی جزیرہ کائناتیں۔ بالکل، جزیرہ کائناتیں۔ اور اس ایک دریافت نے ایک لمحے میں کائنات کو کروڑوں گنا بڑا کر دیا۔ یہ کاسمولوجی کا حقیقی آغاز تھا۔ واہ! تو اگر کائنات ان گنت کہکشاؤں سے بھری ہے تو پھر میرا پہلا سوال واپس آ جاتا ہے کہ کیا یہ خلا میں بس یوں ہی بے ترتیبی سے بکھری ہوئی ہیں؟ کیا کائنات ایک طرح کی افراتفری کا شکار ہے، یا اس کیوس میں بھی کوئی آرڈر ہے؟ آپ کا یہ خیال بہت سے لوگوں کا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ حیران کن اور کہہ لیں کہ خوبصورت ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ کائنات میں کوئی افراتفری نہیں، بلکہ ایک ناقابل یقین حد تک منظم ڈھانچہ ہے۔ منظم ڈھانچہ؟ جی، کہکشائیں بھی تنہا نہیں ہوتیں، وہ گروہوں میں رہتی ہیں۔ اچھا، تو ہماری کہکشاں بھی ایک کائناتی محلے کا حصہ ہے؟ ہم اکیلے نہیں ہیں؟ بالکل نہیں، ہماری ملکی وے ایک چھوٹے سے گروہ کا حصہ ہے جسے فلکیات دان لوکل گروپ کہتے ہیں۔ یہ ہمارا کائناتی محلہ ہے۔ لوکل گروپ؟ جی، اس میں ہماری کہکشاں، ہماری بڑی پڑوسی اینڈرومیڈا اور تقریباً 50 سے زیادہ چھوٹی بونی کہکشائیں شامل ہیں۔ یہ سب کشش ثقل کے ایک جال میں بندھے ہوئے ہیں اور خلا میں ایک خاندان کی طرح ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ لوکل گروپ ہو گیا، لیکن لوکل کے لفظ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بس شروعات ہے۔ اس کے باہر کیا ہے؟ کیا یہ خاندان بھی کسی بڑے شہر کا حصہ ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ تو صرف پہلا قدم ہے۔ ہمارا لوکل گروپ خود ایک بہت بڑے جھرمٹ کے کنارے پر موجود ہے جسے ورگو سپر کلسٹر کہتے ہیں۔ یہ ہمارا کائناتی شہر ہے۔ ورگو سپر کلسٹر؟ جی، اور کائنات میں ایسے لاکھوں شہر یعنی کہکشاؤں کے جھرمٹ کلسٹرز اور عظیم جھرمٹ سپر کلسٹرز موجود ہیں۔ ایک منٹ، تو یہ سب گہکشائیں مل کر کیا بناتی ہیں؟ کیا یہ بس خلا میں تیرتے ہوئے شہر ہیں، یا ان کی ترتیب میں بھی کوئی خاص بات ہے؟
نہیں، اور یہاں سب سے حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ جب ماہرین نے ان تمام سپر کلسٹرز کا نقشہ بنایا تو انہیں ایک بہت ہی عجیب و غریب نمونہ نظر آیا۔ کیسا نمونہ؟ یہ کہ گیلیکسیاں خلا میں بے ترتیبی سے نہیں بکھری ہوئی، بلکہ یہ لمبے لمبے دھاگوں یعنی فلامنٹس اور دیواروں کی شکل میں ترتیب شدہ ہیں۔ داغوں کی شکل میں؟ جی، اور ان دھاگوں کے درمیان اربوں نوری سال پر پھیلی ہوئی عظیم خالی جگہیں ہیں جنہیں وائڈز کہا جاتا ہے۔ اس پورے ڈھانچے کو کائناتی ویب یا کازمک ویب کہتے ہیں۔ کائناتی ویب؟ یہ سننے میں تو کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے، یعنی کائنات ایک بہت بڑے جال کی طرح ہے۔ بالکل، اسے ایک اسفنج یا انسانی دماغ کے نیورونز کے جال سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ گیلیکسیاں ان دھاگوں پر موتیوں کی طرح پروئی ہوئی ہیں، اور جہاں یہ دھاگے ملتے ہیں وہاں بڑے بڑے جھرمٹ موجود ہیں۔ اور ان کے درمیان وہ خالی جگہیں ہیں، وائڈز۔ جی، اور کائنات کا زیادہ تر حصہ ان عظیم خالی جگہوں یعنی وائڈز پر مشتمل ہے۔ تو ہم ایک نسبتاً آباد کائناتی شاہراہ پر رہتے ہیں، جبکہ ہمارے ارد گرد میلوں بلکہ نوری سالوں تک سناٹا ہے۔ یہ سوچ ہی ذہن گھما دیتی ہے۔ اچھا، کیا یہ ساری کہکشائیں جو اس جال کا حصہ ہیں ہماری ملکی وے جیسی ہی دکھتی ہیں، یا ان کی بھی مختلف شکلیں اور کہہ لیں کہ شخصیتیں ہوتی ہیں؟ ان کی بالکل الگ الگ شخصیتیں ہوتی ہیں۔ ایڈوین ہبل نے اسی بنیاد پر ان کی درجہ بندی کے لیے ایک بہت مشہور ٹیوننگ فورک ڈایاگرام بنایا تھا۔ ٹیوننگ فورک؟ وہ موسیقی والا آلہ؟ جی، اس کی شکل ویسی ہی تھی۔ انہوں نے کہکشاؤں کو ان کی شکل کی بنیاد پر موٹی موٹی 3 اقسام میں تقسیم کیا۔ پہلی تو ہیں ہماری ملکی وے جیسی اسپائرل یعنی کھموچتی ہوئی کہکشائیں، جن کے خوبصورت گھومتے ہوئے بازو ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہے بیضوی کہکشائیں، جو کسی فٹ بال کی طرح گول یا بیضوی ہوتی ہیں۔ ان میں زیادہ تر پرانے سرخ ستارے ہوتے ہیں اور نئی ستارہ سازی تقریباً نہیں ہوتی۔ اور تیسری قسم؟ تیسری قسم ہے بارڈ اسپائرل کہکشائیں۔ یہ اسپائرل جیسی ہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے مرکز میں ستاروں کا ایک سیدھا بار یا ڈنڈا ہوتا ہے جس کے سروں سے بازو نکلتے ہیں۔ ہماری ملکی وے بھی شاید ایک بارڈ اسپائرل کہکشاں ہے۔ اچھا، اور کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کہکشائیں ہمیشہ ایک دوسرے سے فاصلہ نہیں رکھتی، یہ آپس میں ٹکراتی بھی ہیں۔ یہ تو بہت تباہ کن لگتا ہوگا۔ یہ خیال ذہن میں آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ٹکراؤ ایک تباہی سے زیادہ ایک عظیم کائناتی رقص جیسا ہوتا ہے۔ رقص؟ کیسے؟ دیکھیں، کہکشاؤں کے اندر ستاروں کے درمیان فاصلہ بہت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب 2 کہکشائیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ستارے ایک دوسرے سے ٹکرانے کے بجائے ایک دوسرے کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ اچھا، تو ستارے محفوظ رہتے ہیں؟ زیادہ تر، لیکن دونوں کہکشاؤں کی کشش ثقل ایک دوسرے پر شدید اثر انداز ہوتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی شکل بگاڑ دیتی ہیں اور اربوں سال کے عرصے میں وہ ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک نئی زیادہ بڑی کہکشاں بنا لیتی ہیں۔ اور یہ واقعی ہوتا ہے؟ بالکل، ذرا تصور کریں، تقریباً 4 ارب سال بعد ہماری پڑوسی اینڈرومیڈا گیلیکسیا ہماری ملکی وے سے اسی طرح ضم ہو جائے گی۔ اس وقت ہمارے آسمان پر ایک پوری کہکشاں چھائی ہوگی۔ یہ سب جاننا ناقابل یقین ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم یہ سب جانتے کیسے ہیں؟ اربوں نوری سال پر پھیلی ہوئی کسی چیز کا نقشہ بنانا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو سمندر میں ہر ایک قطرے کا حساب رکھنے جیسا لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اس کا بنیادی تصور بہت سادہ اور پرانا ہے۔ قدیم تہذیبیں بھی آسمان کا نقشہ بناتی تھیں۔ ستاروں کے جھرمٹوں کی شکل میں؟ جی، وہ ستاروں کے جھرمٹوں کو جانوروں اور دیوتاؤں کی شکلیں دیتے تھے، جنہیں ہم آج بھی کانسٹلیشنز کہتے ہیں۔ یہ آسمان کو منظم کرنے کا، اس کا نقشہ بنانے کا پہلا قدم تھا۔ لیکن آج تو ہمارے پاس زیادہ جدید اور درست طریقے ہوں گے۔ جی ہاں، آج ہم سیلیسٹیل اسفیئر یعنی فلکیاتی کرے کا تصور استعمال کرتے ہیں۔ یہ زمین کے گرد ایک خیالی دائرہ ہے۔ اسے آسمان کا نقشہ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل، اسے آسمان کا طول بلد اور عرض بلد سمجھ لیں۔ جس طرح زمین پر کسی شہر کو اس کے کوآرڈینیٹ سے تلاش کیا جاتا ہے، اسی طرح رائٹ اسینشن اور ڈیکلینیشن نامی نظام ہمیں آسمان پر کسی بھی ستارے یا کہکشاں کا بالکل درست کائناتی پتہ بتاتے ہیں۔ یہ تو ہی پوزیشن کی بات، لیکن سب سے مشکل کام تو فاصلہ ناپنا لگتا ہے۔ ہم کیسے جانتے ہیں کہ کوئی ستارہ ہم سے کتنا دور ہے؟
اس کے لیے ہمارے پاس کئی طریقے ہیں جو فاصلے کے حساب سے بدلتے ہیں۔ جو ستارے نسبتاً قریب ہیں ان کے لیے ہم پیرالیکس کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ پیرالیکس یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت دلچسپ ہے۔ سامعین یہ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی ایک انگلی چہرے کے سامنے رکھیں اور باری باری اپنی دائیں اور بائیں آنکھ بند کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ انگلی پیچھے کے منظر کے لحاظ سے اپنی جگہ بدلتی نظر آتی ہے۔ ہاں بالکل، وہ ہلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ستارے کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوتا ہے، بس ہماری 2 آنکھوں کی جگہ زمین کی 6 ماہ کی پوزیشنیں ہوتی ہیں۔ اچھا، یعنی زمین کے مدار کی 2 مختلف جگہیں؟ بالکل۔ ہم آج ایک ستارے کی پوزیشن نوٹ کرتے ہیں اور پھر 6 مہینے بعد جب زمین سورج کے گرد اپنے مدار کی دوسری طرف ہوتی ہے تو دوبارہ اسی ستارے کو دیکھتے ہیں۔ اس کی پوزیشن میں جو معمولی سی تبدیلی آتی ہے اس سے ہم ٹریگنومیٹری استعمال کر کے اس کا فاصلہ ناپ سکتے ہیں۔ کمال ہے، لیکن یہ طریقہ تو صرف قریبی ستاروں کے لیے کام کرتا ہوگا ہے نا؟ اربوں نوری سال دور کہکشاؤں کا فاصلہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ وہاں پیرالیکس کام نہیں کرتا۔ اس کے لیے ہم معیاری شمعوں کا استعمال کرتے ہیں۔ معیاری شمع؟ جی، یہ کچھ خاص قسم کے ستارے یا سپرنووا دھماکے ہوتے ہیں جن کی اصل چمک یعنی ان کی لومینوسٹی ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ وہ کیسے معلوم ہوتی ہے؟ ان کی طبی خصوصیات کی وجہ سے۔ تو سوچیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک 100 واٹ کا بلب کتنا روشن ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے بہت دور سے دیکھیں گے تو وہ مدھم نظر آئے گا۔ ظاہر ہے۔ اس کی ظاہری اور اصلی چمک کا موازنہ کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنی دور ہے۔ ہم دور کی کہکشاؤں میں موجود ان معیاری شمعوں کے ساتھ بھی بالکل یہی کرتے ہیں۔ تو اس ساری نقشہ سازی اور فاصلے ناپنے سے ہمیں کائنات کے بارے میں سب سے اہم بات کیا معلوم ہوئی؟ اس کا نچوڑ کیا نکلا؟ اسی سے ہمیں وہ دریافت ملی جس نے کائنات کے بارے میں ہمارے پورے تصور کو، ہماری پوری سمجھ کو بدل کر رکھ دیا۔ اور وہ کیا تھی؟ جب ایڈون ہبل نے ان دور دراز کہکشاؤں کے فاصلے اور ان سے آنے والی روشنی کا تجزیہ کیا تو انہوں نے ایک حیران کن چیز نوٹ کی۔ تقریباً تمام کہکشائیں ہم سے دور جا رہی تھیں۔ سب کی سب؟ جی، اور صرف یہی نہیں بلکہ جو کہکشاں جتنی زیادہ دور تھیں وہ اتنی ہی زیادہ تیزی سے ہم سے دور بھاگ رہی تھیں۔ اچھا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا، خلا خود پھیل رہا ہے، کائنات پھیل رہی ہے۔ یہ غبارے کی طرح ہے نا، جس پر اگر ہم نقطے بنا دیں اور اسے پھیلائیں تو سارے نقطے ایک دوسرے سے دور جاتے ہیں۔ بالکل بہترین مثال ہے، اور یہی ہبل کانسٹنٹ ہے۔ یہ دریافت تو کائنات کی کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ ہے۔ یہ تو سب سے بڑا موڑ تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ کائنات ساکن نہیں ہے، یہ ایک متحرک، بدلتی ہوئی جگہ ہے۔ اور اگر ہر چیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے تو اس کا ایک اور بہت گہرا مطلب ہے۔ وہ کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم وقت میں پیچھے جائیں تو ماضی میں یہ سب ایک دوسرے کے بہت قریب رہی ہوں گی، اور اگر مزید پیچھے جائیں؟ تو یہ سب ایک ہی نقطے پر رہی ہوں گی۔ یہی بگ بینگ نظریے کی بنیاد بنی، اور اسی پھیلاؤ کی رفتار سے ہم نے کائنات کی عمر کا تخمینہ لگایا جو تقریباً 13.8 ارب سال ہے۔ تو اگر ہم اب ساری کڑیوں کو جوڑیں، ہم نے نظام شمسی سے شروع کیا، پھر ستاروں کو دیکھا جو گیس اور دھول کے بادلوں یعنی نیبولا سے بنتے ہیں، پھر دیکھا کہ یہ ستارے مل کر کہکشائیں بناتے ہیں، اور اب ہم نے جانا کہ کہکشائیں بھی مل کر جھرمٹ اور کائناتی ویب بناتی ہیں۔ یہ کتاب ان سب کو کیسے ایک ساتھ پیش کرتی ہے؟ یہ کتاب کائنات کو ایک مربوط، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نظام کے طور پر دکھاتی ہے۔ ہر چیز ایک بڑی کہانی کا حصہ ہے۔ چھوٹے پیمانے پر جو قوانین کام کر رہے ہیں وہی بڑے پیمانے پر اس عظیم ڈھانچے کو تشکیل دے رہے ہیں۔ یعنی ہر چیز ایک دوسرے سے منسلک ہے؟ جی۔ اور اس تصویر میں ایک اور بہت دلچسپ کردار ہے جس کا کتاب میں ذکر ہے، کویزارز۔ کویزارز یہ کیا ہیں؟ یہ کائنات کے دور دراز کناروں پر موجود انتہائی روشن، بہت ہی زیادہ روشن اجسام ہیں۔ کتنے روشن؟ اتنے روشن کہ ایک اکیلا کویزار پوری گیلیکسی سے زیادہ روشنی خارج کر سکتا ہے۔ یہ دراصل نئے بننے والی گیلیکسیوں کے مرکز میں موجود سپر میسز بلیک ہولز ہیں جو اپنے ارد گرد موجود مادے کو نروحاد رفتار سے نگل رہے ہیں اور اس عمل میں بے پناہ توانائی خارج کر رہے ہیں۔ اور ان کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟
ان کی سب سے بڑی اہمیت ان کا فاصلہ ہے۔ یہ ہم سے اربوں کئی ارب نوری سال دور ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ ان سے آنے والی روشنی نے ہم تک پہنچنے میں اربوں سال لگائے ہیں۔ یہ ٹائم ٹریول جیسی بات ہے۔ ٹائم ٹریول کیسے؟ جب ہم ایک کویزار کو دیکھتے ہیں تو ہم اسے ویسا نہیں دیکھ رہے جیسا وہ آج ہے، ہم اسے ویسا دیکھ رہے ہیں جیسا وہ اربوں سال پہلے تھا، جب وہ روشنی وہاں سے چلی تھی۔ یعنی جب کائنات بالکل جوان تھی؟ بالکل، یہ کائنات کے بچپن کی تصویریں ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ابتدائی کائنات کیسی تھی، اس وقت کہکشائیں کیسے بن رہی تھیں۔ تو جب ہم آسمان میں بہت دور دیکھتے ہیں تو ہم صرف خلا نہیں دیکھ رہے، ہم وقت میں پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو واقعی ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ جی، فلکیات کا ہر مشاہدہ ماضی کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو اس کتاب کے ساتھ ہمارا یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ایک بے ترتیب جگہ میں نہیں رہتے، بلکہ ایک منظم اور مسلسل بدلتے ہوئے نظام کا حصہ ہیں۔ بلا شبہ، اور کتاب کا اختتام ہمیں ایک بہت ہی گہرے اور بنیادی سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ سوال ہے، اس وسیع کائنات میں زندگی کا کیا مقام ہے؟ ہم نے پچھلی نشستوں میں بات کی تھی کہ اب ہم جانتے ہیں کہ دوسرے ستاروں کے گرد سیاروں کے نظام بہت عام ہے۔ صرف ہماری کہکشاں میں اربوں سیارے ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے کچھ زمین جیسے بھی ہو سکتے ہیں جہاں زندگی کے پنپنے کا امکان ہو، وہ ہیبیٹیبل زون والی بات۔ بالکل، یہی وہ سوال ہے جو کاسمولوجی کو صرف ایک سائنسی مضمون سے بڑھ کر ایک فلسفیانہ جستجو بنا دیتا ہے۔ تو کتاب ہمیں اس سوچ پر چھوڑتی ہے کہ جب ہم اس وسیع، منظم اور عظیم شان کائنات کا نقشہ بناتے ہیں تو یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہم ایک خالی گھر کا نقشہ بنا رہے ہیں، یا ایک ایسے گھر کا جس میں اندیکھے پڑوسی بھی آباد ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہماری نسل کو نہ ملے، لیکن اس کی تلاش ہی انسانیت کا سب سے بڑا ایڈونچر ہے۔